بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ السلام علیکم، روح رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور السحر۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آپ کا ماہ رمضان خیر و عافیت سے گزرا ہوگا۔ تلاوت آپ نے سنی، ہمارے ساتھ قاری محمد سفیان علی موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ رمضان المبارک انسان کی زندگی میں امید کی نئی کرن لے کر آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مایوسی کے اندھیرے جھٹ جاتے ہیں اور رحمت الہی کی روشنی دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، رب کریم کی رحمت ان سب پر غالب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہ ہونے کی تلقین فرماتا ہے، کیونکہ وہی بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ رمضان دراصل واپسی کا مہینہ ہے، اپنے رب کی طرف، اپنی اصلیت کی طرف اور اپنی کھوئی ہوئی پاکیزگی کی طرف۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ توبہ صرف الفاظ کا نام نہیں، بلکہ دل کی گہرائی سے ندامت، اصلاح حال اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ جب بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہی وہ مقدس ایام ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، آنسو قیمتی بن جاتے ہیں اور سجدے زندگی بدل دیتے ہیں۔ اگر ماضی میں غلطیاں ہو بھی گئی ہوں تو رمضان ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ در توبہ اب بھی کھلا ہے۔ اور یاد رکھیں، مایوسی شیطان کی چال ہے اور امید اللہ کا پیغام۔ تو پھر آئیے اس بابرکت مہینے میں ہم سب اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، شاید یہی رمضان ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا پیغام آپ سب کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ بدلتا ہوا موسم اور رمضان المبارک، یہ دونوں مل کر ہماری جلد کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتے ہیں۔ کبھی موسم کی خشکی، کبھی درجہ حرارت میں تبدیلی اور اوپر سے روزے کی حالت میں پانی کی کمی، یہ تمام عوامل جلد کو خشک، بے جان، حساس اور بعض اوقات دانوں کا شکار بھی بنا دیتے ہیں۔
مناسب توجہ نہ دی جائے تو جلد کی قدرتی نمی اور چمک متاثر ہو سکتی ہے. اور آج کے اس سیگمنٹ میں ہم ایک ڈرماٹولوجسٹ سے جانیں گے کہ رمضان المبارک کے دوران اور بدلتے ہوئے موسم میں جلد کی حفاظت کیسی کی جائے, کون سی اسکن کیئر روٹین اپنانی چاہیے, کن عادتوں سے پرہیز ضروری ہے, اور کیسے ہم سادہ مگر مؤثر طریقوں سے اپنی جلد کو صحت مند رکھ سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ تر و تازہ اور قدرتی چمک حاصل کرنے کے لیے پورے رمضان ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر وردہ سجاد. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ اچھا ڈاکٹر وردہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ روزے کے دوران ہم بہت زیادہ ڈرائینیس فیل کرتے ہیں, چاہے ہمارے ہاتھ کی اسکن ہو, ہمارے چہرے کی اسکن ہو, تو ایسا کیوں فیل کرتے ہیں ہم؟ روزے کے دوران جلد خشک ہونے کی ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے تو ڈی ہائیڈریشن از دا موسٹ کامن کاز آج کل, کیونکہ افطاری سے سحری کے دوران بھی اتنا پانی نہیں پیا جاتا, جس کی وجہ سے روزے کے دوران تو ویسے ہی واٹر انٹیک کم ہوتا ہے, تو ڈی ہائیڈریٹڈ اسکن ہو جاتی ہے. اگر واٹر انٹیک اچھا رکھا جائے ڈیورنگ سحری اینڈ افطاری تو ایک اچھی جلد آپ مینٹین کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز, جب آپ بہت زیادہ آئلی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی واٹر جو ہے ریٹینشن اور اس سارا کچھ ڈسٹرپٹ کرتی ہے باڈی کے اندر, اس کی وجہ سے بھی اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر وردہ, یہ بتائیں جیسے ہمارا موسم چینج ہو رہا ہے تو جو ہماری اسکن کیئر روٹین ہے وہ کیسے تبدیل ہوگی؟ ڈیفینیٹلی ہر موسم کے ساتھ ایک ڈفرینٹ اسکن کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. سردیوں میں جلد زیادہ خشک ہوتی ہے تو ہم آئل بیسڈ چیزیں زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو ذرا جو ہائیڈریٹنگ چیزیں ہیں ہم اس کی طرف جاتے ہیں جو جیل بیسڈ ہوتی ہیں. تو آپ کا موئسچرائزر بھی چینج ہوگا, آپ کا سن بلاک بھی چینج ہوگا, اور آپ کی روٹین کی جو بھی کریمز آپ یوز کریں اور سیرمز یوز کریں, یوزلی ہم گرمیوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم سیرمز کی طرف شفٹ کر دیں تاکہ اسکن کے اوپر لائٹ ایک ایپلیکیشن رہے اور اسکن اچھی ہائیڈریٹڈ رہے اس کی وجہ سے. اچھا ڈاکٹر وردہ, یہ بتائیں پورا دن ہمارا روزہ ہوتا ہے اور آبویسلی ہم ڈی ہائیڈریٹڈ بھی ہوتے ہیں, تو روزے کے دوران ہم پانی تو پی نہیں سکتے, تو کون سے بیسٹ طریقے ہیں جن سے جو ہماری اسکن ہے وہ ہائیڈریٹڈ رہے گی؟ دیکھیں, روزے کی حالت میں جب آپ نے جلد کو ہائیڈریٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. سب سے پہلے آپ کو اپنا واٹر انٹیک اچھا رکھنا پڑے گا اور ایک الیکٹرولائٹ جو بیلنس ہے وہ کریٹ کرنا پڑے گا باڈی کے اندر. آپ نے جو پانی پینا ہے اس کو اپنے باڈی کے اندر ریٹین کیسے کرنا ہے, کیونکہ آپ جو اگر پانی لے رہے ہیں اور وہ ویسے ہی آپ کی باڈی سے باہر جا رہا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ آپ کی باڈی کے اندر اسٹے نہیں کر رہا. تو اس کے ساتھ الیکٹرولائٹ بیلنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور الیکٹرولائٹس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں پانی کے اندر, اور جیسے آج کل نیمبو پانی بہت استعمال ہوتا ہے افطاری کے بعد, وہ استعمال کر سکتے ہیں. کوکونٹ واٹر یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے الیکٹرولائٹ بیلنس ہوں گے, تو اس کے ساتھ ہی آپ کا جو ہے واٹر ہائیڈریشن بھی بہتر ہوگی. سب سے پہلے تو یہ. اس کے علاوہ آپ موئسچرائزرز اچھے یوز کر سکتے ہیں. رمضان ہے, 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں, جب وضو کریں اس کے بعد آپ موئسچرائزر اپلائی کریں, لپ بامز اپلائی کریں تاکہ آپ کی اسکن اچھی ہائیڈریٹڈ رہے, اور سن بلاک کا استعمال کریں تاکہ آپ کی جو آپ جب ہیٹ کچن میں, یوزلی آج کل رمضان میں عورتوں کا زیادہ ٹائم کچن میں اسپینڈ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کی وہ ہیٹ کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اسکن کے اوپر بہت برے اثرات آ رہے ہوتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اچھا سن بلاک بھی ساتھ استعمال کریں. اچھا, سحری اور افطاری کے لحاظ سے بتائیں کہ اس میں کون سی چیزیں ہیں جو کھانا ہماری اسکن کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ ہے؟ سحری میں اور افطاری میں دونوں میں سب سے پہلے کہ پانی کے اماؤنٹ, پانی کو میجر کر کے پینا شروع کریں. اگر آپ صرف یہ کوشش کریں گے کہ ہم نے اتنے گلاس پیا جو کہ آپ کو بھی یاد نہیں ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پانی کو میجر کر کے 2 باٹلز رکھ لیں کہ یہ 2 لیٹرز میں نے افطاری سے لے کر سحری کے دوران ختم کرنا ہے. تو میجر کر کے پہلے تو اس کو پینا شروع کریں تاکہ آپ کا اچھا باڈی ہائیڈریٹڈ رہے. سیکنڈلی, میں نے پہلے کہا کہ آپ کوکونٹ واٹر کو ایڈ کر سکتے ہیں, اسکنجبین ایڈ کر سکتے ہیں, جو بھی پانی لے رہے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا لیمو کا رس ساتھ تھوڑا سا نمک ایڈ کریں اگر بلڈ پریشر کا ایشو نہیں ہے ڈیفینیٹلی. تو پھر اس کے بعد آپ کی اسکن کے اندر وہ آپ کی باڈی کے اندر وہ پانی ریٹین کرے گا اور آپ کی اسکن کو اچھا ہائیڈریٹڈ رکھے گا. چکنائی والی چیزیں کم سے کم استعمال کریں, بہت زیادہ شوگری ڈرنکس کو اوائڈ کریں جیسے کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں, یا پھر بہت زیادہ میٹھے شربت استعمال شروع ہو جاتا ہے, جوسز کا استعمال شروع ہوتا ہے. جوسز سے بہتر ہے کہ آپ فروٹس کو ایڈ کریں ڈائٹ کے اندر, جو ان کا بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فروٹس کا جوس نکال کے یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر سے فائبر کانٹینٹ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کو اگر آپ ایز اے ہول فروٹ یوز کریں گے, واٹری فروٹس جیسے آج کل آرنجز کا سیزن ابھی چل رہا ہے تو وہ بہت اچھا ہے. اگر آپ اس طرح کیوی کو ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ کی ہائیڈریشن اچھی رہے گی اس کی وجہ سے, اور آپ کی اسکن بھی بہتر ہوگی. اچھا ڈاکٹر وردہ, یہ بتائیں کہ ہمارے لپس بہت زیادہ فلیکی ہو جاتے ہیں, چاپی ہو جاتے ہیں اور ڈرائی بھی ہو جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈارک سرکلز بھی ہو جاتے ہیں, تو ان سے کیسے بچا جائے؟ جو لپس ڈرائی ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہے. اب روزہ بھی رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے, تو پورا دن جب آپ پانی نہیں لے رہے ہوتے تو اس کی وجہ سے آپ کے لپس ڈرائی ہو جاتے ہیں.
چیپڈ ہو جاتے ہیں. روزے کے دوران آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر چیپ اسٹک اپلائی کر لیں, بامز اپلائی کر لیں, یا سمپل پیٹرولیم جیلی اپلائی کریں تاکہ وہ موئسچرائز رہیں, اور جو کچھ آپ کھائیں بھی نا. لپسٹکس یوزلی جو ہے کچھ لوگ ہوتا ہے کہ وہ لپسٹکس کھانا شروع کر دیتے ہیں, تو اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کریں جو آپ کھا رہے ہیں. لیکن یہ کہ آپ موئسچرائزرز اور بامز اور پیٹرولیم جیلیز آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ تو آپ اپلائی کرنے کے لیے چیزوں کو کر سکتے ہیں. اگین آپ کو اپنی ہائیڈریشن کو بہتر کرنا پڑے گا ڈیورنگ افطاری اینڈ ڈیورنگ سحری, اگر آپ واٹر انٹیک اچھا لے رہے ہیں اور اگین الیکٹرولائٹس کو بیلنس کر رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ کے اندر پانی کی کمی پورے دن کے اندر ہو رہی ہے اور آپ اس کو بیلنس آؤٹ نہیں کر رہے اس ٹائم پیریڈ میں جو سحری سے افطاری سے سحری کے دوران ہے, تو ریپیٹڈلی روز روزہ رکھنے کے بعد ہفتہ ایک آپ کی باڈی مینٹین کرے گی, 1.5 ہفتہ مینٹین کر لے گی, اس کے بعد وہ کریش آؤٹ کر جائے گی. آپ کو واٹر ڈیفینیٹلی آپ کی باڈی کے اندر کام ہو جائے گا. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ کی بیسس کے اوپر آپ تھوڑا چیزیں اپنی افطاری اور سحری کے اندر ایسی ایڈ کریں. فار ایگزامپل لیمو پانی ایڈ کر رہے ہیں اس طرح, یا پھر اگر آپ یہ نہیں پی سکتے سارا کچھ تو آپ ORS ایڈ کر لیں اپنی ڈائٹ کے اندر. آپ ایک ORS کو ایک باٹل کے اندر بنا کے رکھ لیں اور آپ نے وہ افطاری سے لے کے سحری تک ختم کرنی ہے. اس سے آپ کی جو ہے لپس بھی ٹھیک رہیں گے, اسکن بھی ٹھیک رہے گی. آنکھوں کے گرد حلقوں کی آپ نے بات کی, آنکھوں کے گرد حلقوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ روٹین ڈسٹربٹ ہو جاتی ہے. ہماری عادت نہیں ہے کہ صبح سحری میں اٹھنے کی اور رات کو اس طرح سے سونے کی, تو ریپیٹڈلی اٹھنا اور سونے کی وجہ سے ایک دم سے باڈی کی پوری روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ذرا ٹائرڈ لکنگ آئیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے لیے آپ آئی کریمز اور ہائیڈریشن, اگر آپ ان کی ہائیڈریشن اچھی رکھیں گے تو بہتر ہوگا. لیکن اب رمضان کا مہینہ ہے تو ختم ہوگا, تو جب واپس روٹین میں آئیں گے تو انشاءاللہ واپس آئیز کے اراؤنڈ وہ ڈلنس بہتر ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر وردہ, جن کی جو اسکن ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے, وہ ان کی اسکن کیئر روٹین کیا ہونی چاہیے؟ اچھا, جن کی جلد حساس ہے, فار ایگزامپل پیشنٹس ہیں ایٹوپک ڈرماٹائٹس کے پیشنٹس ہیں, ایگزیما کے پیشنٹس ہیں جن کی جیسے ہی سیزن چینج ہوتا ہے, یا پھر الرجیز کے پیشنٹس ہیں جن کو کانٹیکٹ الرجیز ہو جاتی ہیں, پولن الرجیز ہو جاتی ہیں, تو ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کو ایک تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنا ہے کہ جو بھی میڈیکیشن ہے وہ اس کو پراپر یوز کریں ڈیورنگ دیٹ ٹائم. سیکنڈلی وہ اور کیا کر سکتے ہیں, جو پہلے وہ میڈیسن لے رہے تھے اس کو تو کنٹینیوسلی یوز کریں, اور جو اب نئی میڈیسن اکارڈنگ ٹو دا سیزن آپ کے چینج ہوگی اس کو جو پرسکرائب کریں گے آپ کے ڈاکٹر, آپ نے وہ یوز کرنی ہے. اس کے بعد آپ اپنی اسکن کو موئسچرائز کریں. جیسے پہلے سردیاں تھیں تو تھک موئسچرائزرز تھے اور تھک پیٹرولیم جیلیز, اور اس کی طرف پیشنٹس کو ہم رکھتے ہیں ان ڈیزیزز کے پیشنٹس کو. لیکن جیسے ہی گرمیوں کی طرف چلتا ہے تو جنرلی اسکن تھوڑی آئلی ہونا, جن کی ڈرائی اسکن بھی ہوتی ہے وہ بھی تھوڑا آئل پروڈیوس کرنا شروع کرتی ہے, سویٹ پروڈیوس کرنا شروع کرتی ہے, تو اسکن تھوڑی آئلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم کریمز کو یا تھک جو موئسچرائزرز تھے ان کو لوشنز کی طرف شفٹ کرتے ہیں. تو ایک شفٹنگ آپ کی ضروری ہے ٹورڈز دا پروڈکٹس جو سمرز کے اندر یوز کرنے ہیں آپ نے. اور دوسرا یہ کہ گو بیک ٹو یور ڈرماٹولوجسٹ اینڈ اسٹک ٹو یور میڈیسنز بیکاز اٹس ویری نیسیسری. ایک فلیئر آ جائے تو اس کو جو ہے کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہے. سو پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. تو اب پہلے سے اگر آپ پریونشن شروع کر لیں تو آپ کو اتنا زیادہ فلیئرڈ اپ اسکن کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر وردہ, اس موسم میں نا ہمیں بہت زیادہ ایکنی بھی ہو جاتی ہے اکثر, اور بہت زیادہ بلیک ہیڈز, وائٹ ہیڈز بھی ہو جاتے ہیں, تو ان سے کیسے بچیں؟ اچھا, رمضان میں ہم جو ڈائٹ چینج کرتے ہیں ابرپٹلی, نارمل روٹین کے اندر ہم اتنی فرائڈ چیزیں نہیں کھا رہے ہوتے, نارمل روٹین کے اندر جو ہے ہم اتنا زیادہ آئلی فوڈ اور وہ سارا کچھ نہیں یوز کر رہے ہوتے. لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے ہم شفٹ ہو جاتے ہیں پکوڑوں کی طرف, سموسوں کی طرف. ڈیفینیٹلی ان کو بند تو نہیں کر سکتے, وہ ایک ہمارا ٹریڈیشنلی چلا آ رہا ہے اتنے عرصے سے, لیکن اس کی اماؤنٹ کو اگر ہم ماڈریٹلی یوز کریں, کہ اعتدال کے اندر یوز کریں, کہ ایک دم سے بہت زیادہ آئلی چیزیں نہ یوز کریں. اگر آپ یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے فیس کے اوپر ایکنی اور ایز کیل محاسن نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ کی ایکنی پرون اسکن ہے آلریڈی تو وہ ایک ایکنی فلیئر کے ساتھ پریزنٹ کرے گی. جس کی ایکنی پرون اسکن نہیں بھی ہوتی اس کو بھی رمضان میں دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہی پھر ضروری ہے کہ ایک تو آپ اپنا آئل کنٹرول کریں, اپنی ہائیڈریشن بہتر کریں, اور اس کے ساتھ پھر ایکنی کی میڈیسن اسٹارٹ کریں. اگر آپ کو ڈر ہے کہ شروع ہو گیا ہے یا شروع ہونے والا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایکنی کی میڈیسنز آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کر کے آرام سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جو ڈاکٹر وردہ, ہم بہت زیادہ نا یہ ہوم میڈ ٹوٹکے دیکھتے ہیں, ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اسکرب بنانا ہے گھر میں, کیا یہ سیف ہے, اور اس کو بنائیں کیسے اگر ہم گھر میں بنانا چاہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, ہمارے ہاں ہمیشہ سے یہ سب ٹریڈیشنلی چلا آ رہا ہے کہ گھر پہ جو ہے وہ ہم اسکن کے پروڈکٹس بناتے ہیں. وہ ایریا وائز پوری دنیا کے اندر جتنے ایجپشنز ہیں, کورینز ہیں, ایشینز ہیں, سب اپنی اپنی ایریا کے لحاظ سے اس طرح کے چیزیں شروع سے استعمال کرتے آ رہے ہیں.
تو وہ تب تک نقصان دہ نہیں ہے جب تک وہ بہت زیادہ ہارش نہیں ہے اور آپ کی اسکن کو اریٹیٹ نہیں کر رہے. اگر آپ شوگر اسکربز بنا رہے ہیں, کافی اسکربز گھر پہ بنا رہے ہیں, تو ان کا پہلے ایک پیچ ٹیسٹ کر لیں کان کے پیچھے لگا کر اپنی اسکن کو. اور دوسرا, ان کو بہت زیادہ رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے چہرے کے اوپر, کیونکہ اسکن بہت ڈیلیکیٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ کسی چیز سے بہت زیادہ اس کو رگڑیں گے تو اسکریچز پڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا بیریئر ڈسٹرپٹ ہو سکتا ہے, تو پھر وہ ایک کیسکیڈ آف انفیکشنز اینڈ ڈفرینٹ اسکن کنڈیشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس کی طرف نہ جائیں. بہت مائلڈ اگر آپ کوئی چیز یوز کر رہے ہیں تو اور وہ آپ کی اسکن کو اریٹیٹ نہیں کر رہی, آپ نے یوز کیا, آپ نے پیچ ٹیسٹ کیا, وہ آپ کی اسکن کو نہیں اریٹیٹ کری, تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آرام سے. اب آپ کی اسکن اگر ڈرائی ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کے بہت زیادہ اسکربنگ نہ کریں, کیونکہ وہ آلریڈی ڈرائی اسکن ہے. تو اس کو جب ہم بہت زیادہ رگڑیں گے وہ اس کے اندر بہت جلدی وہ اریٹیٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کی اسکن نارمل ہے, کمبینیشن اسکن ہے, آپ کی اسکن آئلی ہے جس کے اوپر ایکنی نہیں ہے, اگر آپ کی اسکن آئلی ہے اور اس کے اوپر ایکنی نہیں ہے, تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا مائلڈلی ذرا اسٹرانگر اسکربس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ نے مجھے کس طرح کے اسکرب, اگین کافی اسکربز یوز کر سکتے ہیں آپ, جو ہے شوگر اسکربز جو ہے چینی کو پیس کے اسکربز ہوتے ہیں وہ والے یوز کریں, اور ذرا مائلڈلی استعمال کریں تو دے ول بی گڈ فار یور اسکن. اچھا ڈاکٹر وردہ, کلینزنگ کے بارے میں بتائیں. جن لوگوں کی اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہے وہ کلینزنگ کیسے کریں, صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں, کلینزنگ ڈبل کلینزرز, آج کل جو ڈبل کلینزنگ کا ایک چلا ہوا ہے سوشل میڈیا میں, بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے. کلینزنگ آپ ڈفرینٹ طرح سے کر سکتے ہیں. آپ اگر صابن سے بھی اچھی طرح منہ دھو رہے ہیں, جو کہ ہم یوزلی صرف نان میڈیکیٹڈ ہی, جس کے اندر یہ جتنے اینٹی سیپٹک اور وہ والے صابن نہیں, نارمل آپ یوز کریں صابن جو اس سے بھی کریں تو وہ کلینزنگ میں آپ کو ہیلپ, ہم اس کو استعمال کریں تو وہ بھی ایک اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس میں کلینزنگ ملک ایڈڈ ہے, تو اسکن کے اوپر جینٹل ہے, اسکن کے اوپر سافٹ ہے, تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. پھر آپ لوشنز لے لیں, کلینزنگ لوشنز جو ہوتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کلینزنگ کریں گے تو آپ کی اسکن بہت زیادہ اریٹیٹ نہیں ہوگی. اور اگر آپ فیس واش یوز کریں, اچھا فیس واش کریں, آئل بیسڈ کلینزرز, ڈرائی اسکن والے تو آئل بیسڈ کلینزرز کو بھی یوز کر سکتے ہیں, تو آپ آئل بیسڈ کلینزرز کو یوز کریں تو وہ آپ کے لیے بہترین ہے. اچھا ڈاکٹر وردہ, آپ یہ بتائیں کہ گھر میں رہتے ہوئے ہم اپنے ہاتھوں کا, پاؤں کا کیسے خیال رکھیں؟ ہاں, اس کا ویسے ہاں نارمل روٹین میں بھی نکلز جو ہیں, ایلبوز, نکلز یا پاؤں کے اوپر جو ہے وہ ڈارک اسپاٹس بن جاتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو آپ کریمز یوز کر سکتے ہیں جس کے اندر لائٹننگ ایجنٹس ہیں, لائک وٹامن سی ہے, الفا بیوٹین ہے, کوجک ایسڈ ہے. آپ اگر کوئی کریم لیتے ہیں اس کے پیچھے آپ اس کے کانٹینٹس پڑھ رہے ہیں اور اس میں یہ والے پروڈکٹس ایڈڈ ہیں, یہ والے ایلیمنٹس ایڈڈ ہیں, تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایز اے لائٹننگ ایجنٹ اپنے ہینڈز اینڈ فیٹ کے لیے. اور جیسے آپ پوچھ رہے کہ گھر میں ہم کیا کر سکتے ہیں, تو آپ اس کے لیے اگین لائٹننگ ایجنٹ ہی یوز کریں گے. آپ ہنی یوز کر سکتے ہیں, آپ گلیسرین ایڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ گلیسرین کو ایڈ کریں گے وہ آپ اسکن کو موئسچرائز کرے گا. تو ایک بہت اچھا ہوم بیسڈ پروڈکٹ ہے ہنی اور گلیسرین دونوں. آپ ہنی اور گلیسرین کو الگ الگ بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ ان دونوں کو مکس کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ, جب اسکن ہائیڈریٹڈ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ فریش نظر آتی ہے, اور جب وہ فریش نظر آئے گی تو اس کی ڈلنس کم ہو جائے گی, تو وہ جتنی ڈارکنیس آپ کو پہلے لگ رہی تھی اس سے بہتر نظر آئے گی. اور ڈارکنیس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی لائٹننگ ایجنٹس کی طرف جانا پڑے گا. اس کے لیے آپ لگانے والی کریمز بھی ہو سکتی ہیں اور پروسیجرز بھی ہو سکتے ہیں, جیسے آپ اس کے لیے ہالی ووڈ پیل لے سکتے ہیں, کیمیکل پیلز لے سکتے ہیں, ڈفرینٹ پروسیجرز لے سکتے ہیں. اور گھر میں اس کی کیئر کرنے کے لیے آبویسلی آپ کو لوشنز اپلائی کرنے کے لیے اور لائٹننگ ایجنٹس اپلائی کرنے کے لیے دیے جائیں گے تاکہ وہ آپ کی اسکن کو بہتر کر سکیں. اچھا ڈاکٹر وردہ, سنسکرین کے بارے میں بتائیں, کیونکہ لوگ اب بھی سنسکرین کو یوز کرنا پریفر نہیں کرتے, تو آگے گرمیاں بھی آ رہی ہیں, تو صحیح والی جو سنسکرین ہے وہ کون سی ہوتی ہے اور کون سے کیمیکلز ہیں جن کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, یہ بھی بتا دیں. اچھا, سنسکرینز میں یہ ہے کہ جب ہم ونٹرز میں ہوتے ہیں تو ایس پی ایف, لیسر ایس پی ایف بھی یوز کیا جا سکتا ہے. آپ 25 سے 35 کے درمیان کا ایس پی ایف یوز کرتے ہیں, بیکاز سن از ناٹ دیٹ ہارش, بہت زیادہ سورج کی روشنی سے آپ کا ایکسپوجر نہیں ہوتا, تو آپ ایک لیسر ایس پی ایف یوز کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم سنی ڈیز کی طرف جاتے ہیں, جیسے اب اسپرنگ ہے اور آگے سے سمر اسٹارٹ ہو جائے گا, تو آپ کو ڈیفینیٹلی ایس پی ایف چینج کرنا پڑے گا اپنا. اگر آپ پہلے 25 35 تک کوئی ایس پی ایف یوز کر رہے تھے تو آپ اس کو 50 60 70 80 ڈیپینڈنگ اپون یور اسکن اس کو چینج کرنا پڑے گا, اور اس کی اپلیکیشن ٹائم ڈفرینٹ ہو جائے گا.
اگر آپ باہر دھوپ میں کام کر رہے ہیں یا آپ کا بہت زیادہ ایکسپوجر ہے ٹو دی لائٹس تو آپ کو 2 to 3 آورلی اس کی ری ایپلیکیشن کرنی پڑے گی تاکہ آپ کی اسکن کو بچایا جا سکے. دیکھیں سن ہمیں اور جو یہ ریز ہیں وہ ہمیں دو طرح سے افیکٹ کرتی ہیں. ایک تو وہ اسکن ٹیننگ کاز کرتی ہیں اور دوسرا وہ فوٹو ایجنگ کرتی ہیں. تو ان دونوں چیزوں سے اگر آپ نے بچنا ہے تو آپ کا ایک اچھا SPF والا سن بلاک ہوگا تو وہ آپ کو بچائے گا اور اس کی ری ایپلیکیشن اتنی ہی ضروری ہے. اب جہاں تک بات ہے کہ گھر میں استعمال کرنے کی, اگر تو آج کل رمضان کی وجہ سے کچن میں ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہیٹ ہے, چولہے کے آگے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ نے چولہے کے آگے جانے سے پہلے, کیونکہ چولہے کے اندر سے جو ریز نکل رہی ہیں آگ کے اندر سے, اس سے بھی آپ نے اپنی اسکن کو بچانا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی اسکن کے اوپر پہلے سن بلاک اپلائی کریں. اور اگر کسی کی ونڈو پینس بہت زیادہ, گھر میں بہت بڑی بڑی ونڈوز ہیں اور وہاں سے ڈائریکٹ سن لائٹ اندر آ رہی ہے, تو اس سے بچنے کے لیے بھی آپ کو ضروری ہے آپ سن بلاک یوز کریں, آپ گھر کے اندر یوز کریں. ہاں اس کی ری ایپلیکیشن کے اندر ٹائم بڑھایا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ لگانا مست ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو اسکپ کر دیں. آپ نے اپنی اسکن کو اگر فوٹو ایجنگ اور ٹیننگ دونوں چیزوں سے بچانا ہے تو سن بلاک از اے مست, خاص طور پہ سمرز کے اندر اور سنی ڈیز کے اندر تو بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر وردا, وائٹامن سی کے حوالے سے بتائیں. اکثر لوگ کہتے ہیں اس کو ڈے ٹائم میں یوز کریں, اکثر لوگ کہتے ہیں رات کے ٹائم یوز کریں, لیکن اگر وائٹامن سی کے بعد ہم سنسکرین نہ یوز کریں تو یہ ڈینجرس ہوتی ہے, تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں. وٹامن سی کے بارے میں یہ ہے کہ دیکھیں, جب آپ نے وٹامن سی کو دیکھا ہوگا وہ ڈارک باٹلز میں آتا ہے. وٹامن سی کو ڈارک باٹلز میں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر جب لائٹ پڑتی ہے نا تو وٹامن سی کا سیرم جو ہے وہ افیکٹو نہیں رہتا, اس لیے ان کو اس کو ڈارک باٹلز میں لے کر آتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وٹامن سی کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے, تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے وٹامن سی کا کلر چینج ہو رہا ہے تو آپ اس کو یوز کرنا چھوڑ دیں. اس میں یہ دونوں چیزیں کہ اگر آپ تو صبح کے ٹائم لگا رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ سن بلاک بہت اچھا اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کا سن ایکسپوجر بہت زیادہ نہیں ہے, آپ نے گاڑی میں بیٹھ کے جانا ہے اپنی ورک پلیس کے اوپر, یا پھر آپ کی ورک پلیس پہ بھی آپ کا اتنا سن ایکسپوجر نہیں ہے تو آپ لگا سکتے ہیں. لیکن اگر اس طرح سے نہیں ہیں, یہ ساری کنڈیشنز نہیں ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو رات کے ٹائم پہ یوز کریں, کیونکہ ایکٹیوز یوزلی رات کے ٹائم پہ ہی ریکمینڈ کیے جاتے ہیں. صبح کے ٹائم لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ پروٹیکشن بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر وردا, یہ بتائیں جیسے ہمارا موسم ایک دم سے چینج ہو رہا ہے, تو کیا ہماری جو کریمز, تو جو ہماری اسکن کیئر روٹین ہے وہ کیسے تبدیل ہوگی؟ رمضان میں اسکن کیئر اسپیسیفکلی آپ سب سے پہلے ہم نے ہائیڈریشن پہ کام کرنا ہے, اور ہائیڈریشن کے لیے ضروری ہے آپ ہائیڈریٹنگ سیرمز کی طرف جائیں. ہائیلورونک ایسڈ کو ایڈ کریں اپنی صبح کے ٹائم, آپ سن بلاک یوز کریں اور اس کے ساتھ ہائیلورونک ایسڈ کا سیرم یوز کریں. ہائیلورونک ایسڈ بیس جو ہے موئسچرائزرز کا استعمال کر سکتے ہیں, سیرامائڈ بیس موئسچرائزرز کا استعمال کر سکتے ہیں. جتنی دفعہ وضو کریں اس کے بعد آپ ایک اچھا موئسچرائزر یوز کریں. نائٹ ٹائم آپ کوشش کریں اگر کوئی ایکٹیو کمپاؤنڈ یوز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ہائیڈریشن کے لیے موئسچرائزر ایڈ کریں, ہائیلورونک ایسڈ ایڈ کریں. اور جو بھی نائٹ کریمز آپ یوز کر رہے ہیں اس کے اندر ایکٹیوز کی اماؤنٹ اگر آپ کم رکھیں گے تو آپ کی اسکن کم اریٹیٹ ہوگی, کیونکہ آلریڈی رمضان کی وجہ سے اسکن ڈرائنیس کی طرف جا رہی ہے. تو ایکٹیوز اگر آپ پہلے ہفتے کے اندر روزانہ استعمال کر رہے تھے فار ایگزامپل, تو آپ کوشش کریں آپ آلٹرنیٹ ڈیز کے اوپر یوز کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کی اسکن جو ہے بہت زیادہ اریٹیٹڈ نہ ہو جائے. اچھا ڈاکٹر وردا, یہ بتائیں پروسیجرز کون سے سیف ہیں رمضان میں, ہم کون سے پروسیجرز کروا سکتے ہیں؟ اچھا, پروسیجرز کے لیے یہ ہے کہ رمضان روزے کے دوران آپ اگر انجیکٹیبلس کا اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل انجیکٹیبلس کو اوائڈ کر سکتے ہیں, آپ بوٹاکس فلرز کی طرف نہ جائیں. لیکن آپ فیشیلز جیسے کیمیکل پیل, جیسے ہالی ووڈ فیشیلز اور ویمپائر فیشیلز اور ہائیڈرا فیشیلز, یہ والے پروسیجر آپ ایزیلی روزے کے دوران کرا سکتے ہیں. لیکن جو انجیکٹیبلز والے پروسیجرز ہیں فار ایگزامپل لائپولیٹک انجیکشنز یا بوٹاکس یا فلرز, آپ نے جو اس طرح کے پروسیجرز کروانے ہیں وہ آپ افطاری کے بعد جو ہے آرام سے لے سکتے ہیں. کوئی روزے رمضان کی وجہ سے ان کے درمیان کوئی کانٹرنڈیکیشن نہیں ہے کہ آپ ان کو نہیں لگوا سکتے, ڈیفینیٹلی لگوا سکتے ہیں, لیکن افطاری کے بعد آپ لگوا لیں. اور ڈیورنگ دی ڈے جب آپ کا روزہ ہے تو آپ اس کے درمیان میں زیادہ لیس انویسو پروسیجر جس کے اندر نیڈلز یوز نہیں ہو رہی, صرف کیمیکلز یا پروڈکٹس یوز ہو رہے ہیں, آپ وہ آرام سے کروا سکتے ہیں. آل رائٹ, تو رمضان میں اسکن کیئر روٹین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, کون سے موئسچرائزر بیسٹ ہیں, کون سے ہمارے فیس واش بیسٹ ہیں, یہ بھی ہم نے بتایا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر وردا سجاد موجود تھی, بہت شکریہ آپ کا. اب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے.
اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر. دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کون سے پارے کی تفسیر اور ترجمہ لے کے آئے ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میڈم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج ایک مرتبہ پھر قرآن مجید کے حوالے سے اپنی گزارشات کو ناظرین کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا ہے. آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے 12ویں پارے کے بعد اہم مضامین کے حوالے سے اپنی چند گزارشات رکھوں گا. 12ویں پارے کا آغاز سورہ ہود سے ہوتا ہے, اور سورہ ہود قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ نے ان مغضوب اقوام کا ذکر کیا ہے جو دنیا ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا نشانہ بنی. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحمان و رحیم ہیں, اور وہ انسانوں کے اعمال کے حوالے سے ان کے اوپر گرفت تو کرتے ہیں, لیکن اصل حساب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یوم جزا کو مقرر کیا ہے. لیکن اس کے باوجود جب بندہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے یا کوئی قوم حد تعداد سے تجاوز کر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر پھر اپنی گرفت کو اس انداز میں مسلط کرتے ہیں کہ اس قوم کو جو ہے نا تباہی اور بربادی کا نشانہ بننا پڑتا ہے. نبی مہربان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے امت محمدی علیہ السلام کبھی بھی کلیکٹیو عذاب کا نشانہ نہیں بنے گی, لیکن جزوی طور پہ پارشلی کئی علاقوں کے اندر یا کئی گروہوں کے اوپر جو ہے وہ تنبیہ کے لیے اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے جن کا مقصد ان کو وارن کرنا اور بعد میں آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو ایک عبرت دلانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ کائنات کے اندر ہونے والے امور سے غافل نہیں ہیں, بلکہ وہ ہر لمحہ ہر لحظہ جو ہے کائنات میں تصرف فرمانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جن اقوام کے یہاں پر جو ہے تباہی و بربادی کا ذکر کیا, ان میں پہلی قوم جو ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے, اور ود سوا یغوث یعوق نصر یہ بت جو تھے وہ ان کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے اور انہی کو اپنے جیسے معاملات کو چلانے والا سمجھتے تھے. سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی, لیکن وہ سیدنا نوح علیہ السلام کی اس دعوت کو ماننے پر آمادہ و تیار نہ ہوئے. سیدنا نوح نے بڑی تندہی کے ساتھ یہ کام کیا, اور آپ نے اس حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی اس کو اللہ نے سورہ نوح کا حصہ بنا دیا کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا, میں نے صبح و شام اللہ تعالیٰ کی توحید کی ان کو دعوت دی ہے. لیکن یہ ظالم لوگ جو تھے سیدنا نوح علیہ السلام کا استہزاء کرتے تھے, ان کو دیوانہ معاذ اللہ کہتے, اور ان کے ساتھ جو ہے نا سختی درستی والا معاملہ کرتے. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام پہ پھر اس وحی کا نزول فرمایا, انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن, کہ نوح علیہ السلام اب آپ کی قوم میں سے کوئی مزید شخص جو ہے ایمان نہیں لے کے آئے گا. اب جب سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ بات بتلائی گئی کہ اب مزید کوئی بندہ مومن نہیں ہوگا, تو سیدنا نوح علیہ السلام نے پھر ظلم کرنے والے اور راہ ہدایت سے انحراف کرنے والے اور آپ کو ایذا دینے والے لوگ جو تھے ان کے لیے بد دعا مانگی, ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے میرے پروردگار زمین کے اوپر کسی کافر کے گھر کو باقی نہ چھوڑنا. اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ آپ ایک کشتی بڑی بنائیں جس کے اندر ہر جاندار کو بھی بٹھایا جائے اور ہر مومن کو بھی اس میں سوار کیا جائے. جو اس کشتی کا سوار ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ سے بچ جائے گا, اور اس کے علاوہ ہر شخص جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آنا ہوگا. سیدنا نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو بستی کے جو بڑے بااثر لوگ تھے, انفلوئنشل لوگ تھے, وہ کئی مرتبہ ان کا استہزاء کرنے کی کوشش کرتے. تو سیدنا نوح علیہ السلام جو تھے ان کو یہ بات کہتے کہ وقت آنے کے اوپر جو ہے نا ہر بات جو ہے واضح ہو جائے گی, اور تمہیں اس طرح جس طرح آج تم استہزاء کر رہے ہو یہی استہزاء جو ہے وہ تمہارے لیے کیا جائے گا. سیدنا نوح علیہ السلام کی جو تھی اپنی فیملی میں سے آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا جو تھا وہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے میں مادہ و تیار نہ تھا. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا قریب آ گیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے یہ بات کہی کہ میرے بیٹے کشتی کے اوپر سوار ہو جاؤ, اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. تو بیٹے نے بجائے اس کے کہ آپ کی اس بات کو قبول کرتا, اس نے بڑا عجیب سا آگے سے جواب دیا, کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, کہ سامنے نظر آنے والا اونچا پہاڑ جو ہے مجھے وہ عذاب سے بچا لے گا. تو سیدنا نوح نے اس کو یہ بات کہی لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, کہ آج کے دن اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی رحمت کی چادر کے ساتھ ڈھانپ دیں تو وہ بچ جائے تو اور بات ہے, وگرنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بندہ جو ہے نا اس وقت نہیں بچ سکتا. ابھی یہ بات جو تھی وہ ہو رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تھا عذاب اور سیلاب جو تھا وہ طوفان جو تھا وہ بستی میں داخل ہوا, اور سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. سیدنا نوح نے اللہ سے دعا مانگی تھی اللہ میرے اہل کے اوپر عذاب نہ آئے, تو آپ کو اس منظر کو دیکھ کے بتقاضا جو ایک پدری ایک محبت ہوتی ہے جو اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ نے اللہ سے جو یہ بات کہی کہ ان ابنی من نہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین, اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور آپ کے وعدے سچے ہیں اور آپ جو ہیں سب سے بڑے حاکم ہیں, تو میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے, اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میرے اہل خانہ پہ عذاب نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ بات جو ہے آپ کے اوپر نادل فرمائی کہ یا نوح انہ لیس من نہلک
इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसलनी मा लैसा लका बिही इल्म इन्नी अईदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। नूह अलैहिस्सलाम आपका बेटा आपके अहल में शामिल नहीं है, वो आपका बेटा है लेकिन उसका अमल ऐसा नहीं है कि उसको आपके अहल खाना में शामिल किया जा सके। तो आप जो हैं वो ऐसा सवाल ना कीजिए कि जिसका नतीजा जो है वो आपके सामने वादे नहीं। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आके दुआ मांगी, रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं आपसे पनाह चाहता हूँ कि मैंने ऐसा सवाल किया जिसके अंजाम का या उसकी हकीकत का मुझे इल्म ना था, और अगर आपने मुझे मुआफ़ ना किया, मेरे रहम ना किया, तो ये जो फ़लाह का रास्ता है इसके ऊपर चलना जो है ना वो मुमकिन नहीं रहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाया, आप अपनी सलामती का नज़ूल फरमाया, और आपके साथ जितने लोग थे उनको भी अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत की चादर में ढांप लिया। इसका अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद का जिक्र किया है, जिस कौम के लोग बड़े ही घमंडी थे, उन्हें अपनी ताकत का बड़ा नाज था और वो ये बात समझते थे कि ज़मीन के ऊपर हमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे बड़ा ताकतवर कौन हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत हूद ने उनको कहा तुम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, वो खूब फरामा बारिशों का नज़ूल फरमाएगा, वजदिदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, तुम्हारी ताकत में मज़ीद इजाफ़ा कर देगा। अब वो घुमंड के रास्ते पर तो अल्लाह ताला ने अपनी एक नादीदा महलूक जो थी हवा को उनके ऊपर मुसल्लत किया। हवा ने उनको उखेड़ के पर फेंका, तो दम्मिरु कुल्ला शैइन बिअम्रि रब्बिहा, उसने हर चीज़ को पायमाल कर दिया। और पोजीशन ये थी वो ज़मीन पर यूँ कट के गिरे, कान्नहुम आजादु नखलिन हाविया, जिस तरह कटे हुए खजूर के तने ज़मीन का पड़े होते हैं उस तरह ज़मीन का पड़े हुए थे। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद का जिक्र किया है कि हज़रत सालेह उनको तौहीद की दावत देते रहे, लेकिन वो दावत तौहीद को कबूल करने में मादा ना हुए। उन्होंने कहा हमें कि अल्लाह से कोई निशानी देख के दो अगर तुम अल्लाह के रसूल हो। हज़रत सालेह ने अल्लाह से दुआ मांगी, पहाड़ फटा, उसमें से एक ऊँटनी निकली जो बिन बाप और बिन माँ के पैदा हुई थी, और साथ उसने निकलते बच्चा दिया जो बिन बाप के पैदा हुआ था। बस्ती के लोग इतनी बड़ी निशानी को देख के बजाय इसके कोई इस्लाम और ईकान को कबूल कर लेते, वो फिर भी बगावत के रास्ते पर रहे। उन्होंने ऊँटनी को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। चुनाचे एक चंगाड़ को उनके ऊपर मुसल्लत किया गया जिसने उनके भेजों को उड़ा दिया, दिलों को फाड़ दिया, कलेजों को चीर दिया। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इसके बाद जो कौम लूत का जिक्र किया है कि उनके ऊपर अल्लाह ताला का अजाब आया, जिस वक्त अजाब के फरिश्ते उनके पास आए तो नौजवानों के रूप में थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो थे इस बात में बड़े परेशान थे कि बस्ती वाले जिस फ़ेल शनी या आदत बद का जो थे शिकार हो चुके थे, वो इन नौजवानों को देख के ये बात महसूस कर रहे थे कि इनकी ज़ियाफ़त करना या इनको पनाह देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बस्ती के लोगों ने जब देखा वो नौजवान लूत अलैहिस्सलाम घर में दाखिल हुए हैं तो उन्होंने आपके घर को घेर लिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर जो है ना अपनी बस्ती के लोगों को समझाया और ये बात कही, हा उलाई बनाती हुन्ना अत्हरु लकुम फत्तकुल्लाह वला तुखज़ूनी फ़ी ज़ैफ़ी अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, कि मैं अपनी बेटियों को तुम्हारा ब्याने के लिए तैयार हूँ, तुम ऐसी मुतालबा ना करो, मेरे मेहमानों के बारे में दुख ना दो। तो उस मौके के ऊपर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के फरिश्तों ने तसल्ली दी कि हम अल्लाह के भेजे हुए रसूल है, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब कौम लूत पे चूँकि तमाम में हुज्जत हो चुकी थी, मामला पूरा हो चुका था, अल्लाह ने उनके ऊपर ऐसे अज़ाब मुसल्लत किया कि ज़मीन से उनको उठाया गया, उठा के ऊपर ज़मीन पे पटा दिया गया और ऐसे पत्थरों की बारिश की गई जिनमें से हर पत्थर अपने निशाने को बिल्कुल सही तरीका टारगेट कर रहा था। इसके बाद अल्लाह ने कौम मदियन का जिक्र किया जिनका हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आए, जहाँ पे आपने उनको तौहीद की दावत दी, वहाँ पर कारोबारी बेतदालियों से बचने का भी सबक दिया और उन्होंने कहा पूरा तोला करो, पूरा मापा करो, नमाज़ पढ़ा करो, बुतों की और जो माबूदान बातिल की पूजा से जो है ना एराज़ किया करो। तो वो कहने का सलातु का तामुरु का नतरु का मा याबुदू आबाउना व नफल फ़ी अम्वालिना मनशा इन्नका लंतल हलीमुर रशीद। शुएब तेरी नमाज किस तरह की है कि ये हमें अपने माल में तसर्रुफ़ भी नहीं करने देती, हमारा माल है, हम मादल्ला जो मर्जी करें, आपस में चाहे गोइयाँ करते कह लगे लाई तबाह तुम शुएब इन्नकुम इल्ला खासिरून, अगर तुमने शुएब की बात को मानना तो घाटा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। अल्लाह ने उनके ऊपर भी एक चीख को मुसल्लत किया जिससे उनको तबाह बर्बाद कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को वादे कर दिया कि कहने को तो वो ये समझते थे कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी में घाटा है, लेकिन हकीकत ये था कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की नाफरमानी कर दीजिए, उनको घाटे का सामना करना पड़ा। इसका अल्लाह ताला ने फ़िरौन की जो है अकूबत का जिक्र किया है, किस तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उसको अल्लाह ताला की तौहीद की दावत देते रहे लेकिन उसने इन्हिराफ किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी गर्क आप करके आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत बना दिया। और जो भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में हदूद से तजावुज़ कर देता है और आखिरी हद अबूर कर देता है, तो फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त और कई बार पकड़ का निशाना बनना पड़ता है। चुनाचे जो मोहलत के अय्याम हमें मिले हुए हैं, हमें इनको गनीमत जानना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी वाले रास्ते को अडॉप्ट करने की बजाय अल्लाह तबारक व तआला के फरमा बरदारी वाले रास्ते को अडॉप्ट करना चाहिए। इन मग़दूब अक़वाम के वाक़यात को पढ़ने के बाद अहादीस मुबारका में आता है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
کہ آپ ہود فرماتے تھے کہ سورہ ہود کی تلاوت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے, اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے مکانات دیے ہوئے ہیں, کاروبار دیے ہوئے ہیں, زندگی گزارنے کا ایک جو ہے راستہ دیا ہوا ہے. ہمیں اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے. بصورت دیگر جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفٹ دنیا میں بھی آ سکتی ہے اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی بہت شدید. اس کے بعد سورہ یوسف ہے, اور سورہ یوسف کو احسن قصص کہا گیا ہے, بہترین واقعہ کہا گیا ہے جو اللہ نے قرآن جید نازل کیا. اس میں سے سورۃ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ ترین واقعے کے طور پہ جو ہے نا قرآن جید میں پیش کیا ہے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اپنے 12 بھائیوں میں سے جو تھے 2 بھائی چھوٹے تھے, حضرت یوسف اور حضرت بنیامین, اور باقی 10 بھائیوں تھے, ایک بیوی سے جوان تھے. تو جوان بھائی جو تھے ان کے مد مقابل حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو تھی ایک معصومیت اور ایک ان کی تابعداری ان کے بارے میں جو تھا بہت ہی ایک محبت اور پیار تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ایک خواب دیکھی, انہوں نے خواب میں دیکھا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین, 11 ستارے اور سورج ان کو جو ہے نا سجدہ کر رہے ہیں. تو اس موقع پر انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اس بات کو رکھا کہ بابا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کے پہلی بات کی, ہم نے اس میں ہمارے لیے ایک جو ہے نا ہدایت اور رہنمائی کا سامان ہے. کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, کہ اس خواب کو تم نے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا, وہ تم سے دشمنی رکھیں گے. جب کوئی خواب اچھا ہے تو انسان کو اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں سے جس سے حسد کرتے ہو, بلکہ اس کو ان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے جو اس سے پیار کرنے والے ہوں, محبت کرنے والے ہوں, اس کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر جو ہے نا گنجائش رکھنے والے ہوں. اس کا اللہ نے ایک دوسرا جو ہے نا یہ اس موقع کے اوپر جو خواب آیا اس کے نتیجے میں یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ بات کہی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا چن لیا ہے اور اللہ آپ کے اوپر نعمتوں کو تمام کرے گا. پھر اللہ ایک دوسرا منظر دکھاتے ہیں کہ جہاں بھائی آپس میں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جوان ہونے کے باوجود بابا یعقوب کی جب محبتوں سے جو ہے نا محروم ہے, کیوں نہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی آنکھوں سے جدا کر دیا جائے. تو ایک تجویز یہ بھی سامنے آئی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو شہید کر دیا جائے. تو باقی بھائی میں سے ایک بھائی کہنے لگا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, باپ کی آنکھوں سے جدا کرنا ہی کافی ہے. اب اپنے بابا یعقوب کے پاس آتے ہیں, ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ بابا کیا وجہ ہے کہ آپ حضرت یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے. انہوں نے کہا تمہارے دونوں ایک ایج گیپ ہے, تم جوان ہو وہ بچے ہیں, تو میرے دل میں کئی مرتبہ آتا ہے اگر میں تمہارے ساتھ ان کو بھیجوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو وہ پیچھے رہ جائے جنگل میں ان کو بھیڑیا کھا جائے. اب انہوں نے اپنے دماغ میں اس بات کو جو ہے نا رکھ لیا کہ حضرت یعقوب کے ذہن کا یہ خیال ہے خدشہ ہے تو کیوں نہ اسی خدشے کو جو ہے استعمال کیا جائے. کہنے لگے نہیں ہماری جوان ہونے کا کیا فائدہ, اگر بھیا یعقوب بھیا یوسف کو ہماری موجود ہے کوئی بھیڑیا کھا جائے تو بات ممکن ہی نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے شور کیا اور بھیا یوسف کے ساتھ لے کے چلے گئے, اور اس کے بعد آپ کی قمیض اتار کے ان کو اندھے کنویں میں اتار دیا اور روتے ہوئے اپنے بابا یعقوب کے پاس آئے. کہنے لگے بابا وہی ہوا جس کا حادثہ تھا, آپ نے اس کا حادثہ یا کھٹکا ظاہر کیا تھا, واقعی ان کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے. قمیض کے اوپر ایک جو تھا جیلی خون موجود تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کے اوپر کہا اللہ کو پتہ ہے جو تم باتیں کر رہے ان کی حقیقت کیا ہے, میں اس پر صبر کرتا ہوں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں موجود ہوتے ہیں وہاں کے پاس سے ایک جو ہے قافلہ گزرتا ہے. اس قافلے کو لوگ پانی لینے کے لیے جب ڈول ڈالتے ہیں, ڈول کے سہارے حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اتنا خوبصورت بچہ, وہ کہتے ہیں کیوں نہ اس کو جو ہے وہاں پہ مصر میں جا کے جو کسی گھر میں بھیج دیا جائے. مصر چلتے ہیں تو وہاں پہ عدید مصر کا گھر, جس کو اگر آج کل کے دور کے مطابق دیکھا جائے وزیر اعظم کا گھر جو ہے ان کو چند معمولی دراہم کے عوض جو ہے ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی اس معاملے میں جب پرورش ہونا شروع ہوتی ہے تو عزیز مصر اپنی بیوی کو مخاطب ہو کے یہ بات کہتا ہے کہ اس کو ہم نے بچہ اپنا بیٹا بنا کے پالنا ہے, امید ہے کہ جب بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے نفع بخش جو ہے ثابت ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوتے ہیں تو ان کی پہلے بھی بچپن میں بڑی رعنائی تھی, بڑی حسن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. اس حسن میں وہ حسن مزید دو چند ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے مصر کی بیوی جو ہے فتنے کا شکار ہو جاتی ہے, اور ایک دن جو ہے اسی فتنے کے شکار ہونے کے بعد جو ہے نا دروازے کو بند کر کے آپ کو جو ہے نا برائی کی دعوت دیتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع واضح طور پہ ڈینائی کر دیتے ہیں کہ میں اس برائی کے اوپر جو ہے نا مادہ و تیار بالکل بھی نہیں ہوں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ظالموں کے سے جو ہے نا کبھی فلاح نہیں دیتے. حضرت یوسف علیہ دروازہ کھولتے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو پیچھے سے آپ کے دامن کو پکڑتی ہے, جس سے آپ کا دامن پھٹ جاتا ہے. عین اسی وقت عزیز مصر جو ہے وہ محل میں جو ہے نا وہ داخل ہو رہا ہوتا ہے, تو ایک دم اپنا جو ہے نا رویہ بدل کے یہ بات کہتی ہے کہ اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے جس کو ہم نے پالا پوسا اور وہ آپ ہی کی بیوی کے بارے میں بری سوچ رکھے. اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام بڑا حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسی بات کر رہی ہے, ابھی مجھے برائی کی دعوت دے رہی ہے, ابھی مجھے پہ الزام لگا رہی ہے. اللہ محل میں ایک بچے کو قوت گویائی دیتے ہیں. بچہ یہ بات کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن کو دیکھا جائے, اگر وہ دامن سامنے سے پھٹا تو اس کا مطلب سے اپنے دفاع کے لیے پھاڑا ہے, اور پیچھے سے پھٹا اس کا مطلب سے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پھاڑا ہے. جب ان کے دامن کو دیکھا جاتا ہے تو وہ دامن پیچھے سے پھٹا ہوتا ہے, تو اس موقع کے اوپر یہ بات جو ہے نا عزیز میں سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات جو ہے نا اس کا ذمہ دار ساری کی ساری جو ہے نا میری بیوی ہے.
تو کہتے یوسف آرز عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، کہ یوسف اس کو اگنور کیجئے، اور اپنی بیوی کہتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگ اپنے گناہ کی، بے شک تو ہی قصوروار ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہوتا ہے یہ پورا گرد و نواح کے بڑے بڑے مکانوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی عجیب عورت ہے کہ عزیزہ مصر کی بیوی کہ جس بچے کو خود پالا تھا اسی کے بارے کے اندر جو فتنے کا شکار ہو چکی ہے۔ جب یہ باتیں زلیخا تک پہنچتے فرسٹریٹ ہو کے اور انتقامی سوچ کا شکار ہو کے وہ ان کو گھروں میں بلاتی ہے، ان کے ہاتھ میں چھریاں اور پھل تھماتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرنے کا جانا تقاضا کیا، جب وہاں سے گزرتے ہیں تو عورتیں کہتی ہیں ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو انسان لگتے نہیں، یہ تو آسمان سے اترا ہوا کہ فرشتہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ جب یہ بات سنتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے، پہلے تو عزیز مصر کی بیوی تھی لیکن اب تو کئی اور عورتیں بھی فتنے کا شکار ہو چکی ہیں، چنانچہ آپ اس فتنے سے بچنے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے جیل ہاننا زیادہ پیارا اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اگر آپ نے مجھ سے ان کا مکر دور نہ کیا اور میں ان کا متوجہ ہو گیا تو پھر علم اور تقویٰ طہارت للہیت کا راستہ تو گم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کی فریاد کو قبول فرماتے ہیں، آپ کو جو ہے جیل خانے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب جیل خانے پہنچتے ہیں تو آپ کے چہرے کو دیکھ کے، آپ کی بزرگی کو دیکھ کر، آپ کی وجاہت کو دیکھ کے جیل خانے کے دو قیدی پہچان جاتے ہیں کہ بڑی کوئی برگزیدہ شخصیت ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کو رکھتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا، آپ اس کی تعبیر بتلا دے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میرے سر پہ روٹیاں جن سے جو پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پہلے ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اس کا ان کا تعبیر بتلاتے ہیں، جو انگوروں کو نچوڑا ہے وہ بادشاہ وقت کا ساقی بن جائے گا، اور جس سے دیکھا ہے کہ پرندے اس کے ساتھ روٹیاں کھا رہے ہیں اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جائے گا۔ اب جس کے بچنے کی امید ہے، اس کے ساقی بننے کی امید کو یہ بات کہتے ہیں کہ تو بادشاہ وقت کو جا کے بات بتلانا کہ جیل خانے میں ایسا شخص موجود ہے جو بے گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود کئی عرصے سے جو ہے نا وہ جیل کے اندر جو ہے نا اس کو اپنا وقت گزارنا پڑا ہے، کئی سال نہیں کچھ عرصے سے یہاں پہ اپنا وقت گزارنا پڑ رہا ہے۔ اب جو قیدی نکلتا ہے جیسے ساقی بننا تھا چیز کو فراموش کر دیتا ہے، اور جب فراموش کرتا ہے شیطان اس کو بلاتا ہے تو کئی سال جو ہے نا یوسف علیہ السلام پہ جیل کاٹنی پڑتی ہے۔ ان کئی سالوں کے بادشاہ وقت کو خواب آتی ہے کہ 7 پتلی گائیں ہیں جو 7 موٹی گایوں کھا رہی ہیں، 7 خشک بالیاں، 7 سرسبز شاداب بالی ہیں۔ وہ اپنی اس خواب کو اپنے درباریوں کے سامنے رکھتا ہے، درباری کہتے ہیں گندہ خیالات کا یہ خواب، تو اس کی تعبیر کوئی نہیں، لیکن وہ ساقی ذہن میں آتا ہے کہ واقعتاً ایک شخصیت ایسی موجود ہے جو اس کی تعبیر کر سکتی ہے۔ وہ بادشاہ سے یاد لے کے جیل خانے میں آتا ہے، یوسف علیہ السلام خواب کو رکھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کرتے ہیں کہ 7 سال خوشحالی اور شادابی کے سال ہوں گے، ان کا 7 سال قحط سالی کے سال ہوں گے۔ تو جب شادابی کے سال ہوں گے تم نے اپنے غلے کو جو احتیاط سے استعمال کرنا ہے، اور جب قحط سالی کے سال ہوں گے جو احتیاط کا تم نے غلے کو جمع کیا ہوگا وہ تمہارے کام آئے گا، اور پھر دوبارہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا مہربانی ہو جائے گی اور دوبارہ سرسبز و شاداب معاملات ہو جائیں گے۔ بادشاہ جب اس خواب کی تعبیر کو سنتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ تعبیر کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بہت پہنچی ہستی ہے۔ تو وہ اپنے جو ہے نمائندے کو حضرت یوسف علیہ السلام میں بھیجتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اس وقت جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک ان چہم گوئیوں کا رد نہیں کر دیا جاتا جو میرے بارے میں اس دوران کی گئی، جب میں جیل خانے کے اندر موجود تھا۔ اس موقع پہ عزیزہ مصر کی بیوی کو طلب کیا جاتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو عزیزہ مصر کی بیویاں اور عورتیں اس بات کا جواب دیتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے کردار میں کسی قسم کوئی کھوٹ نہیں تھا، اور ہم ہی یقیناً ان کے بارے میں بری نیت کا شکار تھیں۔ جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے تو یوسف علیہ السلام جو ہیں پھر ان کو بادشاہ وقت کے پاس جو ہے بلایا جاتا ہے، اور مزید جو باتیں انشاءاللہ ان کو 13ویں پارے کے حوالے جب مضامین آئیں گے ان کو اس وقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ واقعات کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو سمجھا جائے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات کو چلاتے ہیں، کائنات میں کس طرح تصرف فرماتے ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ یقیناً ہر چیز پہ غالب ہیں لیکن لوگ اکثر اس بات کو نہیں جانتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پہ تدبر کرنے اور اس کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے، اس کے واقعات سے جو ہے نا نئی مثالیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہترین انداز میں اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں، جو سنی گئی ہیں، ان پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا۔ اب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن بریک پر جاتے جاتے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے جائیے۔ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دے۔
ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ، خیرات دے کے کہتے ہیں میرے منگتے کی خیر ہو، خیرات دے کے کہتے ہیں میرے منگتے کی خیر ہو، بن مانگے خیر ملتی ہے، اب آزما کے دیکھ، بن مانگے خیر ملتی ہے، اب آزما کے دیکھ، دھل جائیں گے گناہ تیرے پھر ہو جائے گا کرم، دھل جائیں گے گناہ تیرے پھر ہو جائے گا کرم، تو بھی در رسول پہ آنسو بہا کے دیکھ، تو بھی در رسول پہ آنسو بہا کے دیکھ، واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی، واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی، الفت نبی کی آل کو دل میں بسا کے دیکھ، ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ آج ہمارے ساتھ شیف موجود ہیں، دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کون سی ریسیپی لے کے آیا ہے، ان کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف عبید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ بتائیں عبید، آج ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں آپ؟ آج ہم 2 ریسیپیز بنا رہے ہیں، ایک ہم بنا رہے ہیں کریم چاٹ اور اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں کولڈ سینڈوچز۔ کولڈ سینڈوچز اور کریم چاٹ دونوں چیزیں بہت آسان ہیں۔ کولڈ سینڈوچز کا جو مکسچر ہے وہ میں بنا کے لے آیا ہوں۔ اس کے اندر صرف میں نے بوائلڈ ایگز لیے تھے، شریڈڈ چکن اور 2 ٹیبل اسپون میونیز اور پنچ آف سالٹ اور شوگر اور بلیک پیپر۔ اس کے ساتھ میں نے ایگز کو میش کر لیا تھا اور مائونیز اور کریم کے ساتھ ہی میں نے اس کی فلنگ بنا لی۔ اس کو میں اسمبل ابھی سامنے کر دوں گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ سٹارٹ کریں، ساتھ ساتھ ہمیں بتاتے بھی جائیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ میں نے کریم چاٹ کی پریپریشن شروع کر رہا ہوں۔ اس کے لیے میں نے 3 فروٹس لیے ہیں، صرف 4 فروٹس ہیں میرے پاس۔ ایک ایپل ہے، بناناز ہیں، ڈیٹس ہیں تھوڑی سی، اور ایک گاوا ہے۔ تو سارے فروٹس جو ہیں یہ ہم یوز کریں گے۔ اس کے لیے میں پہلے اس کی وہ بنا لوں گا۔ اس کے لیے میں نے کریم لی ہے، سب سے پہلے کریم ایڈ کر رہے ہیں۔
ऑल राइट, उसके बाद हम थोड़ी सी मेयो यूज़ करेंगे हम। ऑल राइट, थोड़ी सी वैसे मेयो। क्रीम चाट और फ्रूट चाट में क्या डिफरेंस है? क्रीम का तो पता है मुझे, क्रीम तो ऑब्वियसली क्रीम एक में ऐड ऑब्वियसली होती होगी। है। उसके बाद जो फ्रूट चाट होती है उसके अंदर हम शुगर भी ऐड नहीं करते, किसी तरह का मसाला ऐड नहीं करते सिवाय थोड़े से चाट मसाले के। अच्छा तो जो क्रीम चाट है इसके अंदर प्रॉपर हम शुगर ऐड करते हैं और उसके साथ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर थोड़ा सा ऐड करते अच्छा, हैं। कोई सिरप्स वगैरह भी ऐड करते हैं? नहीं, आप सिरप, अच्छा आपके पास ऑप्शनल है कि अगर आप ऐड करना चाहें तो आप वो जो रेड सिरप होता है, रोज सिरप जिसको हम कहते हैं, अच्छा, सिर्फ वो तो कर वो सकते आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इस ठीक फिलिंग को मैं पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। हैं। तो बेस्ट फ्रूट्स कौन से अच्छा, हैं? क्रीम चाट के लिए बेसिक जो फ्रूट है ना वो एप्पल और बनाना ही अच्छे लगते हैं, और अगर सीजन में गावा है तो आप गावा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल और 10 फ्रूट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो पानी छोड़ देते हैं इसलिए वो मैं ऐड नहीं कर रहा अभी। अच्छा अच्छा, तो अगर हमने फौरन खानी हो हाँ, इफ्तार फिर आप में ऐड जैसे कर बनाई सकते है हैं। फिर तो कर सकते फिर हैं। आप ऐड कर सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है। तो पहले आप क्या प्रिपेयर करें? मिक्सचर करें, उसके बाद हम फ्रूट्स की तरफ फ्रूट्स की आएंगे। तरफ आएंगे, मैं फ्रूट्स कट करना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप कौन सा फ्रूट ले रहे हैं? मैं सबसे पहले ले रहा हूँ बनाना। ऑल राइट। अच्छा, ये जो क्रीम चाट होती है इसका जो टेक्सचर है ना, ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अच्छा, मिक्सचर ये होता है कि आपने 2:1 का रेशियो रखना है। 2:1 का। 2:1 का मतलब अगर आप 2 टेबलस्पून मायोनीज ले रहे हैं तो आप 1 टेबलस्पून क्रीम लेंगे। ओके। और अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप जितनी मायोनीज ले रहे हैं ना उसका हाफ आप जो है कंटेंट वो क्रीम का रखेंगे, और फिर जितनी आपने क्रीम लिया है उसका भी आधा आप चीनी को ऐड करेंगे। तो क्रीम कैसे हम चूज करें कि कौन सी क्रीम क्रीम हमें आप यूज नॉर्मल करनी डेयरी चाहिए? क्रीम इस्तेमाल करें, इसके अंदर आप व्हिपिंग क्रीम यूज़ ना करें। इसके अंदर ठीक है। नॉर्मल आप जो होती है क्रीम, डेयरी क्रीम, वो ऐड करें। व्हिपिंग क्रीम नहीं यूज करनी है हमने। व्हिपिंग क्रीम आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यूज़ करनी। और शुगर की क्वांटिटी भी बता दो। शुगर की क्वांटिटी जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर 4 टेबलस्पून आप मेयोनीज ले रहे हैं तो आप इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये क्रीम चाट को हम फ्रेश कैसे रखें ज़्यादा देर के लिए? फ्रेश इसको मेरा ऑप्शन यही होता है कि जिस टाइम आप बनाने खा रहे हैं ना उस टाइम ही उससे थोड़ी देर पहले इसको बना लें, या फ्रूट्स को काट के रख लें, और जो ये आपका क्रीम वाला मिक्सचर है ना इसको अलग रख लें और फ्रूट्स को आप अलग रख लें। अच्छा, मिक्स ना करें मिक्स ना करें, और खाते वक्त आप इसको मिक्स करें, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी राइप हो जाता है राइप हो जाता है, ब्लैक से होने ब्लैक लग हो जाता जाता है और क्रीम जो है वो पानी छोड़ देती है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर कोई शुगर नहीं ऐड करना चाह रहा, जैसे जो लोग डायबिटिक है वो शुगर को नहीं प्रेफर शुगर की जगह आप स्टेविया ऐड कर लें। स्टेविया इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो वो स्टेविया ऐड कर लें। अगर स्टेविया भी ऐड नहीं करना तो आप हनी, बिल्कुल नॉर्मल सा हनी ऐड कर लें। वैसे अगर आप हनी भी ऐड नहीं करना चाहते तो मैं इसके अंदर डेट्स ऐड कर रहा हूँ जो कि इटसेल्फ शुगर का बहुत अच्छा एक कंटेंट रखती है। मतलब अगर हमने डेट्स ऐड कर दिया तो फिर शुगर फिर आप की शुगर इतनी बेशक नीड नहीं skip है। कर दें, हाँ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वाले फ्रूट्स कौन से हैं इसमें? सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला फ्रूट इसके अंदर मेरे ख्याल से डेट है, जो कि आपको एज ए इम्यूनिटी बूस्टर भी काम करेगा। उसके अलावा बनाना भी सबसे ज़्यादा जो है पोटेशियम से भरपूर होता है बनाना, और एप्पल भी है और गावा भी है। गावा विटामिन सी से भरपूर होता है। तो कौन से हम बिल्कुल ना ऐड करें? इसमें फ्रूट्स तकरीबन आप इसमें सारे ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई वाटरमेलन जिस तरह हो गया, ऑरेंज हो गया, ये आप स्किप कर दें। उसके अलावा आप तकरीबन ऑलमोस्ट सारे फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कितनी देर पहले हम इसको बनाएं इफ्तारी में? अगर हमने खाना है इसको तो कितनी देर अगर पहले देखें बनाएं? आपने इफ्तारी में ज़्यादा चीज़ें बनानी है तो आप फ्रूट्स को काट के रख लें, फ्रूट्स काट के रख लें, क्रीम और वाला टेक्सचर बना लें इसका, मिक्सचर बना के रख लें जो उसकी आपने वो क्रीम सॉरी बनानी है। मिक्सचर। और इन दोनों को आप इफ्तारी से तकरीबन 15-20 मिनट पहले मिक्स कर लें और इसको फिर फ्रीज़र में रख दें। 10 मिनट में ये तो अच्छा, अच्छी ठंडी फ्रीजर में रख दें। ये होगा कि अच्छी ठंडी हो जाएगी ये, और उसके बाद आप इसको कंज्यूम कर लें। ऑल राइट, ठीक है। तो इसमें कोई स्पेशल आपका है, कोई टिप, कोई आपकी सीक्रेट इसका कि इसमें बहुत मेरा अच्छी secret बने, ये- रेस्टोरेंट स्टाइल बने? रेस्टोरेंट स्टाइल ये होता है कि वो ना क्रीम जो है उसको चिल करके फिर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा। उससे ये होता है कि जो आपकी शुगर है ना वो मतलब पानी नहीं छोड़ेगी, शुगर अपने आप को स्टेबल रखेगी। अगर आप गर्म क्रीम में शुगर ऐड करेंगे तो शुगर फौरन से पानी छोड़ देगी अपना। वेरी गुड, सही बात है। ऑल राइट, तो ये मैंने ठीक गावा है। ऐड कर दिया एक। ओके। तो कॉम्बिनेशन बताएं कि क्रीम चाट को किस चीज़ के साथ हम कंबाइन करें, कोई हेल्दी कॉम्बिनेशन इसका? कोल्ड सैंडविचेस जो मैं आज इसके साथ बना रहा हूँ, अच्छा। ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ अगर आप दोनों चीज़ों को सर्व करें और इसके साथ आप एक नॉर्मल ड्रिंक बना लेते हो, आपकी पूरी इफ्तार है एक तरह से। आप अच्छा, देख तो लें। ड्रिंक्स आप साथ कौन सी रिकमेंड करेंगे? क्योंकि ये इटसेल्फ इसमें शुगर भी आ जाता है, शुगर का कंटेंट भी आ जाता है और बिल्कुल। न्यूट्रिशन भी होती है इसके साथ आप मेरे ख्याल से किसी तरह का कोई शेक बना लें। शेक कोई बना लें, स्ट्रॉबेरी शेक, जिस तरह सीजन में आजकल स्ट्रॉबेरीज हैं तो स्ट्रॉबेरी शेक आप बना लें।
اور ساتھ میں اس کے وہ سرو کریں. اور اگر ہم جوسز کو پریفر کرتے ہیں تو کون سا جوس؟ جوس میں آپ نارمل لیمو پانی بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیمنیڈ بنا لیں، مارگریٹا بنا لیں. منٹ مارگریٹا بھی اس کے ساتھ بہت اچھا لگے گا. آل رائٹ. تو ویسے کریم چاٹ بناتے ہوئے ہم کیا غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری کریم چاٹ اچھی نہیں بنتی؟ یہ ہے کہ لوگ اس کے اندر شوگر بہت زیادہ ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد کریم گرم استعمال کرتے ہیں اور کریم زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو بنا کے رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے فروٹس جو ہیں وہ بلیک ہو جاتے ہیں اور یہ پانی چھوڑ دیتی ہے. تو مکسچر کے بارے میں بتائیں، اس کے مکسچر کیسے پریپیئر کرتے ہیں؟ مکسچر میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ 4 ٹیبل اسپون میونیز، اس کے بعد 2 ٹیبل اسپون کریم اور 1 ٹیبل اسپون شوگر، ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں. اور اگر آپ نے شوگر ایڈ نہیں کرنی نا تو اگر آپ کین فروٹس استعمال کریں تو اس کا ہلکا سا سیرپ ایڈ کر لیں. اچھا اچھا، اوکے. مطلب جو ان کا پانی ہوتا ہے وہ تھوڑا میٹھا ہوتا ہے تو آپ وہ ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے. تو اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ اس پہ نٹس بھی یوز کرتے ہیں. نٹس بھی یوز کرتے ہیں. اگر آپ کرنا چاکلیٹ چپس بھی ڈالتے ہیں. وہ ہوتے ہیں جو ہم باہر ٹھیلوں سے مل رہا ہوتا ہے نا وہ، لیکن جو اس کی ایگزیکٹ اوتھینٹک ریسیپی ہے اس کے اندر کسی طرح کے چاکلیٹ چپس نہیں جاتے. اس کے اندر نٹس جاتے ہیں، وہ آپ کے پاس آپشنل ہے، اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں، اگر آپ ان کو اسکپ کرنا چاہیں تو آپ اسکپ کر لیں. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. آل رائٹ. تو نٹس کون سے ہم ایڈ کریں؟ نٹس اس کے اندر آپ بادام ایڈ کر سکتے ہیں اور والنٹس. والنٹس اور بادام بس یہ 2 نٹس آپ اس کے اندر استعمال کریں. اچھا، اب آپ اس میں سیب ایڈ کر رہے ہیں. سیب ایڈ کروں میں. تو کون سے فروٹ کی کتنی کوانٹٹی ہمیں رکھنی چاہیے؟ کون سا فروٹ ہے جس کو ہم زیادہ ایڈ کریں اور کون سی کی کوانٹٹی ہم لمٹ کرتے ہیں؟ ایپل اور بنانا کو آپ یوز کریں. اگر آپ 3 سیب لے رہے ہیں تو آپ 6 کے لیے لے لیں. اس کے بعد آپ اس کے اندر 2 امرود لے لیں اور 5 اس کے اندر آپ کھجوریں ایڈ کر لیں. آل رائٹ، ٹھیک ہے. تو بیسٹ ٹائم کون سا ہوگا اس کو کھانے کے لیے؟ اس کو آپ افطاری کے بعد کھا سکتے ہیں. افطاری کے بعد کھا کے آپ واک کریں. واک کے بعد پھر آپ، کیونکہ کریم ہے اس کے اندر یہ ہیوی ہوگی تو واک کرنا، آپ کھا کے اس کو واک کر لیں یا اس ٹائم پہ کھائیں جس کے بعد آپ نے تھوڑا چلنا پھرنا ہو. اس کے بعد آپ نے اگر تھوڑے کام شام کرنے، مطلب آپ رات کو کھا کے اگر فوراً سو جائیں گے تو یہ آپ کو بھاری بھاری پھر فیل ہوگا. بالکل، کیونکہ یہ ہیوی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اوکے. تو ویسے کوئی اس کے اور بھی اچھے کمبینیشنز ہیں کسی کے ساتھ ہم اس کو پیئر کر سکتے ہیں افطار میں؟ کولڈ سینڈوچز کا تو آپ نے بتایا. کولڈ سینڈوچز کے ساتھ پیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کو، میرے خیال سے پکوڑے اگر آپ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں. اچھا، پکوڑے کے ساتھ. پکوڑے تقریباً ہر گھر میں جو ہے وہ بن رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب کتنی ہماری پریپیئر ہو گئی ہے؟ یہ تقریباً بن گئی ہے. اوکے. اب آپ اس میں ڈیٹس ایڈ کریں گے؟ جی. آل رائٹ. ڈیٹس کون سی آپ پریفر کرتے ہیں؟ ڈیٹس آپ کوئی بھی لے لیں. ڈیٹس ہیں بلیک والی جو ڈیٹس ہوتی ہیں نارمل، جن کو آپ اجوا کھجور بھی کہتے ہیں، تو آپ یہ لے لیں. تو یہ اب ہماری بن چکی ہے کریم چاٹ؟ جی بن چکی ہے. ٹھیک ہے. بس اب اس میں ڈیٹس ایڈ ہوں گی اور پھر کولڈ سینڈوچز کی پھر ہم طرف آ کولڈ جائیں گے. سینڈوچز کی طرف آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو پریزنٹیشن کا بتائیں اس کی نا، پریزنٹیشن کیسے ہم اچھی کریں؟ پریزنٹیشن آپ نارمل اس کو کسی شیشے کے باؤل میں اور اوپر سے آپ اس کو گارنش کر دیں اسٹرابریز وغیرہ کے ساتھ. اچھا، کس چیز کی گارنشنگ ہے جو آپ کہتے ہیں بالکل نہ کی جائے کریم چاٹ پہ؟ یہ جس کو ٹیسٹ کو ڈیڈ کر دیتی ہے، اچھا نہیں ٹیسٹ آتا. روز سیرپ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا. روز سیرپ جو ہے وہ اس کا اپنا ایک فلیور اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ پوری چاٹ کے فلیور کو بلینڈ کر دے گا. لیکن آپ نے شوگر کا آلٹرنیٹ بھی وہی بتایا ہے. نہیں، میں نے شوگر کا آلٹرنیٹ آپ کو بتایا تھا جو کین فروٹس ہوتے ہیں ان اچھا، کا ان سیرپ. کا جوس. اوکے. یا تھوڑا سا سیرپ ہوتا ہے. سیرپ ہوتا ہے وہ. تو جو روز سیرپ ہے یہ کس کا آلٹرنیٹ بتایا تھا آپ نے؟ یہ میں نے آپ نے کہا تھا کہ کون سی سیرپ ہم ایڈ کر سکتے ہیں. یہ آپ کی چوائس پہ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو وہ اچھا لگتا ہے. اوکے. لیکن آپ کو پرسنلی اس کا ٹیسٹ اس میں نہیں اچھا لگتا. ٹھیک ہے. تو آپ کون سی چاٹ پریفر کرتے ہیں، فروٹ چاٹ یا کریم چاٹ؟ دونوں. ہفتے میں ایک دفعہ اگر آپ یہ لے لیں تو یہ بھی بیسٹ ہے، کیونکہ کریم پروٹین ہوتا ہے کریم میں، تو یہ بھی آپ کی جو نیوٹریشن ہے اس کو پورا کر دیتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہماری کریم چاٹ آلموسٹ ریڈی ہے. بس اوپر ڈیٹس کی گارنشنگ ہو رہی ہے. یہ کریم چاٹ ہماری بن گئی ہے. بن گئی ہے کریم چاٹ. اوکے. اب ہم سینڈوچز کی فلنگ کر دیں گے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں کولڈ سینڈوچز، جی، ان کی جو بریڈ ہے جی وہ کیسے چوز کریں؟ وائٹ کریں، براؤن بریڈ آپ کریں یا اس کے ملٹی لیے گرین؟ براؤن بریڈ لے لیں یا ملٹی گرین لے لیں. بریڈ آپ کوئی بھی لے لیں تو یہ بریڈ جو ہے وہ چلے گی. بریڈ مطلب جو بھی آپ لیں گے نا
وہ سینڈوچز میں بریڈ چل سکتی ہے. بریڈ کا تو آپشن نارمل ہے. ویسے اس میں لوگ نا عموماً ویجیٹیبلس بھی ایڈ کرتے ہیں اس کے مکسچر میں. آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ لیٹس لے لیں, میں لیٹس اس طرح میں یوز کر رہا ہوں, آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں, اور ٹمیٹوز بھی یوز کر سکتے ہیں. انینس نہیں آپ استعمال کر سکتے اس کے اندر. آل رائٹ. تو یہ ابھی آپ مکسچر آپ نے بنایا ہے وہ لگا رہے ہیں, تو ایک دفعہ اس مکسچر کا بھی بتا دیں. مکسچر میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. اس کے لیے میں نے لیا تھا ایک عدد کیا کہتے ہیں, دو انڈے لیے تھے میں نے. 2 انڈوں کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کیا تھا, انڈے جب اچھی طرح بوائل ہو گئے تھے نا, تو پھر میں نے اس کے اندر شامل کیا تھا وہ انڈوں کو میں نے پیس لیا تھا. جب انڈے پس گئے تھے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کیا 2 ٹیبل سپون مائونیز کے, 1 ٹیبل سپون کریم کا, اور تھوڑا سا شریڈڈ چکن اور شریڈڈ چکن. اوکے, تو چیز ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ہم؟ ہاں, چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو چیز پسند ہے تو آپ ایڈ کر لیں, ورنہ جو اوتھینٹک کولڈ سینڈوچز ہوتے ہیں اس کے اندر چیز ایڈ نہیں ہوتی. تو چکن آپ نے بوائل کر کے ایڈ کیا؟ چکن میں نے پلین سالٹ کے ساتھ بوائل کیا تھا, اور اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے وہ سینڈوچز کے اندر رکھ دیا تھا. آل رائٹ, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ تھوڑے سے کرسپ رکھ دوں گا. یہ آپ ساتھ کیا رکھ رہے ہیں؟ کرسپس. آل رائٹ. تو جو ویٹ کانشیس افراد ہیں وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ سینڈوچز کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ کریم نہ ایڈ کریں. صرف کریم نہ ایڈ کریں. جو لوگ ویٹ لاس کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف تھوڑی سی میونیز ایڈ کرنا. ٹھیک ہے. آل رائٹ. پریزنٹیشن تو کافی اس کی اچھی لگ رہی ہے. ویسے افطار کے لیے بہت اچھا سنیک ہے. جو لوگ نہیں چاہتے ہیوی افطار کر کر کے تنگ آ گئے ہیں, وہ یہ لائٹ پکوڑے سموسے کھا کھا کے بس ہو جاتی ہے. یہ ہماری دونوں ریسیپیز جو ہیں وہ ٹھیک ہے. تو ہو گیا ہماری ڈش پریپیئر. جی آل رائٹ, ٹھیک ہے. کیمرے میں دکھائیں اس کو. کریم چاٹ بھی ہماری پریپیئر ہے, اور ساتھ ساتھ ہمارے کولڈ سینڈوچز بھی. آل رائٹ. تو آج ہم نے آپ کو 2 ڈفرینٹ ریسیپیز بتائی ہیں جو آپ افطار میں بھی یوز کر سکتے ہیں, اور ویسے بھی ایز اے اسنیک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. فل آف نیوٹریشن ہے. ہمارے ساتھ شیف عبید موجود ہے. بہت شکریہ آپ کا. اب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, لیکن بریک پر جاتے جاتے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے جائیے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری. کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری. میری تو ہستی کیا ہے, میرے غریب نواز, میری تو ہستی کیا ہے, میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا
کیا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے، سارا پیار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوا کار بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کار بڑی ندامت ہے۔ قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے۔ سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری حضور آپ کی یادوں میں عشق رحمت ہے، حضور آپ کی یادوں میں عشق رحمت ہے۔ یہ آنکھ میری ضیاء عشق آپ، یہ آنکھ آپ سے میری ضیاء آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ویلکم بیک۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر بہت معمولی لگتا ہے مگر اللہ کے نزدیک انتہائی سنگین ہے، اور وہ ہے غیبت۔ ذرا سوچیں، ہم روزانہ کتنی آسانی سے کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بیان کر دیتے ہیں، اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی نیکیاں دوسروں کے نام کر رہے ہیں۔ اسلام میں اس گناہ کی سخت مذمت کی گئی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت ہے، اور وہ عیب جو اس میں نہ ہو وہ بہتان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے کتنی سخت اور لرزا دینے والی مثال ہے۔ اور آج ہمیں خود سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری محفلیں کسی کی عزت کا جنازہ تو نہیں بن رہی؟ کیا ہماری زبانیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہیں؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں،
کیونکہ جو دوسروں کی پردہ پوشی کرتا ہے بے شک اللہ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ مزید بھی اس موضوع پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب اور ساتھ ساتھ مولانا فداء الرحمان۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں غیبت کو اتنا نارملائز کیوں کر دیا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً رمضان المبارک میں ایک ایسے معاشرتی عیب کے بارے میں، برائی کے بارے میں بات کرنا کہ جو اس درجے پہ ہمارے زندگیوں کے اندر سرایت کر گئی ہے کہ اب اسے گناہ یا عیب کے طور پر تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ یعنی آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ یہ روزمرہ کے معمولات میں اتنا ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی شخص کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں جو بات کر رہے ہیں وہ اس کی نہ جانے کتنے برسوں کی جو ایک تشخص ہے اور ایک ریاضت ہے، اور اپنے بارے میں ایک لوگوں کے دل میں جو اس نے ایک مثبت رائے بنا رکھی ہے، ہمارے ایک چھوٹی سی غیر ذمہ دارانہ حرکت اس کے لیے اس کی شخصیت اور اس کے بارے میں جو ایک تعارف اور حوالہ ہے اس کو کس درجے پر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اعلانی اور واشگاف الفاظ میں جو ہے وہ مذمت بیان کی، اور اس معاملے کی حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ خود قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے اس عمل کو جو ہے وہ اپنے بھائی کی گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے، اور سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بھی، آپ کی شخصیت سے بھی جو پیغام ہم تک پہنچتا ہے اس میں حضور نے اس عمل کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ ایک دن سرکار نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کیا تم اس بات کا علم ہے کہ جو ہے وہ تم جو عمل کرتے ہو وہ اللہ کے ہاں اس کا برابر حساب رکھا جاتا ہے، اور جب تم کسی اپنے بھائی کے بارے میں اس کی ایسا عیب بیان کرتے ہو جو اس کے لیے معاشرے کے اندر عزت کو کم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، گویا اس کی عزت کو پارا پارا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، حضور فرماتے ہیں جو کوئی شخص اپنی زندگی میں اس عمل کو اختیار کر لے کہ وہ لوگوں کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کی عزت کو پامال کرنا شروع کرے، تو اللہ رب العزت اس کے عیب کو جو ہے وہ اس کے احباب اور اس کے اہل خاندان پر کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اپنے بھائی کی جو ہے وہ اس کی غیبت نہ کیا کرو۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اگر اس کی کوئی ایسی بات بیان کریں جو عیب اس کے اندر موجود ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہوگی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عیب پایا جاتا ہے اسے بیان کیا جائے تو وہ غیبت ہوتی ہے، اور اگر ایک ایسی بات کی جائے جو اس کے اندر عیب کی شکل میں موجود نہ ہو اس کے اخلاق اور کردار کے اندر، اور وہ بیان کی جائے تو وہ بہتان کہلاتا ہے۔ اچھا فداء صاحب یہ بتائیں کہ جو غیبت ہے اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یادآوری کا انتہائی شکریہ، اللہ کریم صحیح کہنے کی اور صحیح پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم برہان رشید سورہ حجرات میں رب العالمین نے اس بابت جو ارشاد فرمایا، آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ التواب الرحیم۔ رب العالمین نے اس آیت طیبہ میں مختلف جو آدمی کی ذہنی اور روحانی طور پر کمی اور کوتاہیاں، خصوصاً غیبت، بہتان اور تعجیب، ان بیماریوں کا ذکر کیا، ان کوتاہیوں کا ذکر کیا اور ان سے بچنے کا حکم فرمایا۔ معاشرے میں غیبت کی تباہ کاریاں، ہم اگر اس سوال کے جواب کو لے کر چلیں تو طویل وقت کی ضرورت ہے، لیکن میں مختصراً یہ عرض کروں کہ کسی بھی جگہ پر کوئی دو لوگ ہوں اور دو لوگوں کے درمیان غیبت کا معاملہ جب چل پڑتا ہے تو وہ دو لوگ نہیں رہتے، وہ تقسیم در تقسیم ہو جاتے ہیں۔ گھروں میں، خاندانوں میں، ازدواجی رشتوں میں، سسرالی رشتوں میں جب غیبت اور بہتان پھیلنے لگتا ہے تو نفرتیں اور قدورتیں وہ جنم ہی نہیں لیتی، بلکہ راکھ کر کے ان تمام رشتوں اور معاملات کو کر کے رکھ دیتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیبت صرف ایک روحانی ایلیمنٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمیں معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر بھی یہ چیز تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، اور یہ ناسور کی طرح ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی ادارے میں جب وہاں غیبت، چغل خوری، اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ ادارہ پھیلنے، پھولنے اور پنپنے کے بجائے وہ مزید
تنزلی کا شکار ہونے لگتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل سرے سے ہی اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں غیبت اور اس طرح کی چیزیں، برائیاں اور ایک دوسرے کے کان بھرنا، جب یہ عادات عام ہونے لگتی ہیں تو سوسائٹی ٹوٹنے لگتی ہے۔ باقی میں یہ عرض کروں کہ قرآن کریم برہان رشید نے اس آیت طیبہ میں جو فرمایا کہ ایمان والو بدگمانی سے بھی بچو، ہمارے استاذ گرامی شیخ الحدیث جامع شرفیہ حضرت مولانا اکرم کاشمیری نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اپنے دفتر میں اپنی کرسی کے اوپر ایک جملہ کر کے لکھ کے لگوایا ہوا تھا کہ بدگمانی کے لیے 1000 دلیلوں کی ضرورت ہے، جبکہ خوش گمانی کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ مجھے اگر خوش گمان ہونا ہے تو خوش گمان ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بدگمان ہو رہا ہوں تو مجھے دلیل کی ضرورت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ اور جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ کسی آدمی کا تشخص جو برسوں لگ کر اس نے یعنی لگا کر قائم کیا ہوتا ہے، تو بیک جنبش وہ اس کو دوسرا آدمی جو ہے نا غیبت کے ذریعے اس کو بالکل ڈھیر کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہمیں اچھا گمان رکھنا ہوگا، اور جیسے رمضان المقدس گزر رہا ہے تو بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو غلط بولنے سے، غیبت بولنے سے اور غیبت کانوں کو سننے سے بھی ہم نے اس کو بھی محفوظ رکھنا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ غیبت کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ جی، جیسے قرآن حکیم کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ پروردگار عالم نے اس کو بیان کیا، اور اس کی حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول کے درمیان موجود ہیں، اور معاملہ یہ ہے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ آتے ہیں اور آ کر اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہی 3 مرتبہ لینے کے بعد ان پر حد جاری کرتے ہیں، اور انہیں اس گناہ کے ارتکاب کرنے کی ذیل میں جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے، اور ان کی جان جو ہے وہ اس کے اندر جاتی ہے۔ تو 2 صحابی وہاں دوسرے موجود ہیں جو ان کے بارے میں کوئی یعنی اچھا لفظ استعمال نہیں کرتے، اور ان کی اس جو گناہ تھا اس کو گویا ان کا ایک عیب بنا کر آپس میں ڈسکشن میں لاتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے ہاں روزمرہ کے معمولات میں، جب کسی کے ہاں کوئی عیب ہم تک پہنچتا ہے تو ہم بہت دیر تک اس کو اپنے مکالمے کا حصہ بنائے رکھتے ہیں، اپنی مجلسوں کی لذت کا سامان اس سے پیدا کرتے ہیں۔ اس کے لیے پھر اپنے دل کے اندر جو ایک عیب جو ہم تک پہنچا ہوتا ہے اس سے ایک درجہ آگے جا کے ذیلی کئی ممکنہ عیب جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ منسوب کر دیے جاتے ہیں، اور ایک گویا اچھا بھلا بہتر تشخص رکھنے والا آدمی جو ہے اس کی شخصیت پوری کو مجروح کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اصحاب رسول نے بھی 2 صحابہ نے اس شخصیت کے بارے میں، اس صحابی کے بارے میں اس کا جو اعتراف جرم تھا اس کو بنیاد بنا کر عیب جوئی کرنا شروع کی۔ سرکار دو عالم نے جب یہ بات سنی نا تو حضور کے چہرہ اقدس کے اوپر جلال کے آثار ظاہر ہوئے، اور حضور نے چلنا شروع کیا، اصحاب کی جماعت بھی حضور کے ساتھ چلنا شروع ہوئی، اور تھوڑے فاصلے پر دیکھا کہ ایک مردار گدھا جو ہے وہ وہاں موجود تھا، جو کئی دن پہلے جو ہے وہ مر چکا تھا، اور اس کا تعفن جو تھا وہ پھیلا ہوا تھا، اور اس کے گوشت جو تھا وہ واضح ہو چکا تھا، یعنی اس کا پیٹ پھٹ چکا تھا، اور اس میں سے گوشت جو تھا وہ نظر آ رہا تھا، اور بدبودار گوشت سے جو ہے وہ سارے لوگ اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور اصحاب میں سے ان دونوں صحابیوں کو بلایا اور انہیں مخاطب کر کے کہا کہ تم اس کا گوشت کیوں نہیں کھاتے، یہ جو گوشت موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس میں سے تو اس درجے کی کراہت آ رہی ہے، اس درجے کا یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے کہ اس کو اختیار کرنا بڑا ہی مشکل ہے انسانی فطرت کے لیے، کہ عام گدھے کا گوشت کھانا اور پھر وہ بدبودار گدھا جو مردہ ہو چکا ہے اس مردار کا گوشت کھانا تو بہت ہی زیادہ مشکل عمل ہے۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑی دیر پہلے تم اپنے ایک بھائی کا عیب بیان کر رہے تھے آپس میں اور اس کے عیب سے لذت لے رہے تھے، یعنی اس سے تمہاری گفتگو کے اندر جو ہے وہ ایک یوں کہہ لے کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ حظ پہنچا رہے تھے، اللہ کے ہاں وہ عمل جو ہے اس عمل سے بھی زیادہ کبھی ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بات اپنے اصحاب کو ارشاد فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کے اور لوہے کے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ وہ جو اپنے ناخن ہیں اس کے ساتھ اپنا گوشت جو ہے وہ نوچ رہے ہیں۔
سرکار ختمی مرتبہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کا اس اذیت کا سبب کیا ہے، تو کہا کہ یہ دنیا میں مردار گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی اپنے بھائی کا عیب جو ہے اسے بیان کر کے اس سے لذت محسوس کیا کرتے تھے۔ آج میں سمجھتا ہوں ہم سب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس اتنی یعنی کبھی حرکت کو جو اللہ کے ہاں بھی اتنی ناپسندیدہ ہے، اللہ کے رسول کے ہاں بھی ناپسندیدہ ہے، ہم اس کے حوالے سے بالکل بے خبر ہیں اور اس کو گناہ کے زمرے میں ہی تصور نہیں کرتے۔ فتح صاحب یہ بتائیں، جو لوگ غیبت کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے کیا سزا سنائی گئی ہے؟ جی، اسلامی تعلیمات کے مطابق یہی ہے کہ ان کا جو جسم ہوگا وہ یعنی کتے کے جسم میں اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دیں گے اور ان کے جسم کا جو ہے نا کچھ حصہ کھایا گیا ہوا ہوگا، یعنی جو اعضاء ہیں وہ مکمل نہیں ہوں گے، کتے کی شکل اور اعضاء نامکمل اس طرح کی کیفیت میں جو ہے وہ ان کو لایا جائے گا۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی جس نے نیکیاں کی ہوں گی، تمام عبادات کو وہ بجا لایا ہوگا، لیکن دن قیامت کی یہ ہوگا کہ کسی کو اس نے کسی کی غیبت کی، کسی کو تانا دیا اور کسی کے ساتھ اس نے یعنی ہاتھ کے ساتھ زیادتی کی، زبان کے ساتھ زیادتی کی۔ اب ساری نیکیاں اور اعمال پورے ہونے کے باوجود اس کی نیکیاں جن لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم، زیادتی، غیبت، بہتان کا معاملہ کیا ہوگا ان میں تقسیم کی جائیں گی، یہاں تک کہ وہ ساری نیکیاں جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی، غیبت کی، ان کے نام اعمال میں چلی جائیں گی۔ اس کا نام اعمال نیکیوں والا جب خالی ہو جائے گا تو پھر یہ ہوگا کہ جن کے ساتھ اس نے زیادتی اور غیبت کا معاملہ کیا ہوگا ان لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہوں گے۔ یعنی کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ ایک آدمی دنیا میں رہتے ہوئے تمام احکامات کو بجا لا رہا ہے اور شریعت کے مطابق اپنے آپ کو گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ان حرکات کی وجہ سے جس میں غیبت، تانا، لعنت، ملامت اور ظلم و زیادتی، یہ جو عام یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ روزمرہ کی زندگی میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ صاحب بڑے اچھے ہیں، بڑا اچھا ان کا کریکٹر ہے، زبان کے تھوڑے سے سخت ہیں اور پیچھے تھوڑا سا کچھ برا بھلا کہہ دیتے ہیں یا ایسی کوئی بات ہے، یہ قیامت کے دن کتنی بڑی سزا بن کر جو ہے وہ وارد ہوں گے۔ اس لیے جہاں ہم اللہ جل وعلا کے احکامات کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں مخلوق خدا کے معاملے میں بھی ہمیں قدم با قدم جو ہے وہ قدم پھونک کر رکھنے ہوں گے، کہیں ایسی لغزش اور خطا سرزد نہ ہو جائے کہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی سزا جو ہے وہ نافذ کر دے۔ اس سورہ قاف کے اندر آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی میں نکالتا ہوں اس کی نگرانی ہو رہی ہے، ایک ایک لفظ کا مجھے جواب دینا ہوگا، اور جب جواب دینا ہوگا تو لہٰذا میں اپنے قول اس کی بھی حفاظت کروں، میں اپنے اعمال اس کی بھی حفاظت کروں کہ ہاتھ کسی کے معاملے میں ناجائز نہ اٹھے اور زبان کسی کے معاملے میں ناجائز نہ بولے۔ یہ بتائیں کہ اگر کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی سچی بات کی جائے تو کیا وہ بھی غیبت میں آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، حضور نے منع فرمایا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو صرف وہ عیب بیان کرتے ہیں جو اس کے اندر پایا جاتا ہے، اگر کسی کے اندر عیب پایا جائے تو یہ تو حق گوئی ہے۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی غیبت ہے، کسی کے سامنے ایسی بات کرنا جو یعنی کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرنا جو اس کے سامنے کی جاتی تو اس کے لیے دل آزاری کا باعث بنتی، بے شک وہ اس کے اندر عیب کی شکل میں موجود ہے، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسی بات کسی سے منسوب کی جائے اس کی غیر موجودگی میں جو اس کے اندر موجود نہ ہو تو یہ بہتان کہلاتا ہے۔ یہ غیبت اتنا یعنی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ سود جو ہے اس کے 70 درجے ہیں اور سب سے جو خفیف درجہ ہے اس کی ناپسندیدگی اللہ کی نگاہ میں ایسی ہے، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے سود جو ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ جو ہے زیادتی کرنا، اس کے ساتھ بدکاری کرنا، اس کے مترادف یہ گناہ ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ غیبت کا جو گناہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ حضور نے سود سے بڑا اس کو گناہ قرار دیا، اور پھر ایک درجے پر وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، میں سمجھتا ہوں اگر وہ ہمارے پیش نظر رہے تو شاید ہی دنیا میں کوئی شخص اتنا بے باک اور اتنا جرأت رکھتا ہو کہ وہ پھر کسی اپنے مسلمان بہن بھائی کی جو ہے وہ غیبت کر سکے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی شخص کو اس کے ایسے حلقہ احباب کے اندر یعنی اس کی بارے میں عیب نکال کے اس کی کوئی برائی بیان کر کے اس کی عزت کو گھٹاتا ہے جہاں اس کی پہلے سے عزت موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن کل اپنی ساری مخلوقات کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر کر دے گا۔
تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی جو بڑی شرمندگیاں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی کا عیب، کسی کے اندر خامی، کمی، کوتاہی موجود ہو تو سب سے پہلے اپنی خامی اور کمی، کوتاہی کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے، اور وہ وقت جو ہم لوگوں کی عیب جوئی پر، لوگوں کے عیب بیان کرنے پر صرف کرتے ہیں، اگر وہ ہم اپنی اصلاح احوال پر صرف کریں تو یہ سارے کا سارا عمل جو ہے وہ خیر پر مبنی ہو سکتا ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہمیں رمضان المبارک جو ایک تربیت گاہ ہے، اس میں جیسے قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا، یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف آپ کی آنکھ اور زبان کا اور معدے کا روزہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ باقی ساری جو اللہ کی ناپسندیدہ معاملات ہیں ان سے جیسے اپنے آپ کو بچانا ہے، اسی طرح اپنی زبان کو غیبت بیان کرنے سے بچانا ہے اور اپنی سماعت کو بھی غیبت سے پاک رکھنا ہے، کیونکہ ایک بڑی نفسیاتی سی بات ہے جس پر ہماری توجہ عموماً نہیں جاتی۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی فلاں مجلس میں غیبت ہو رہی تھی لیکن ہم تو صرف سن رہے تھے، فلاں شخص بیان کر رہا تھا۔ بھائی اگر سننے والے لوگ کسی کی غیبت کی حوصلہ افزائی نہ کریں، وہ جو ہم اس میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک درجہ وہ لوگ بھی غیبت کرنے میں ہی شمار ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمان کی یہ شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنی موجودگی میں اپنے ایک اور بھائی کا عیب جو ہے وہ بیان کیا جا رہا اور وہ اس پر خاموشی سے سن رہا ہو۔ ہمیں بڑے ادب کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ اپنے ان دوست احباب کو جو اپنی مجالس اور محافل کے اندر دیگر دوستوں کے عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں، انہیں بڑے شائستگی کے ساتھ یہ توجہ دلانی چاہیے کہ یہ اللہ کے ہاں کتنا ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ جیسے قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا ظاہری طور پر بہت ساری اور نیکیوں کو آخرت میں برباد کرنے کے ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور میں کبھی حرکت کے بارے میں عمومی طور پر یہ اپنے دوست احباب کی توجہ دلاتا ہوں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں نا جو فوراً ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، مثلا شراب ہے، بدکاری ہے، باقی معاملات ہیں، سود ہے، اس سے ہم فوراً بچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل کے اندر ان گناہوں کے حوالے سے ایک تصور پایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں بدقسمتی کے ساتھ کہ جو معاشرے کے اندر ایک معمول کا حصہ بن گئے ہیں اور ہم انہیں گناہ تصور ہی نہیں کرتے۔ غیبت ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اس لیے ایسے گناہوں سے بالاہتمام اپنے آپ کو بچانا زیادہ ضروری ہے۔ فدا صاحب، سوشل میڈیا پر جو غیبت ہوتی ہے اس کا جو انجام ہے وہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، غیبت تو غیبت ہی ہے، اس کا گناہ اور وبال ایک ہی جیسا ہے، لیکن چونکہ سوشل میڈیا پر جب آدمی ایسے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے تو یوں سمجھیے کہ اس کی رینج بالکل لامحدود ہوتی ہے کہ یہ کہاں تک جائے گا اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ چھوٹی سی کوئی چیز ہوتی ہے، کسی کے بارے میں کہہ دی تو وہ وائرل ہوتی ہوئی کروڑوں لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اب کروڑوں لوگ جب اس کا تبصرہ کریں گے، اس غیبت کا منبع یہ جو شخص بنا ہے وہ کروڑوں لوگوں کا گناہ ان سے ہوتے ہوئے ان کا وبال اس تک پہنچے گا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جب آدمی کوئی ایسی چیز پھیلاتا ہے، برائی پھیلاتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو اس کی حقیقت اور یہ سمجھ لیں کہ اس کے بد اثرات جو ہیں وہ دور تک پھیلتے ہیں۔ اور پھر سماجی میڈیا پر آج کل چونکہ وائرل ہونے کا شوق ہے اور جذبہ ہے، بس کسی طرح سے میں مشہور ہو جاؤں تو آدمی کسی کی بات کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور ہر آدمی اس تجسس میں رہتا ہے کہ مجھے کوئی ملے اور میں فوری طور پر جو ہے وہ اس کی کوئی برائی تلاش کر کے میں وائرل کروں، دکھاؤں، اور اس سے جو ہے وہ ریٹنگ بڑھے گی اور میرا بھی نام ہوگا، میری بھی شہرت ہوگی۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، قرآن کریم نے ایک دوسرے کی غیبت اور برائی سے منع کیا ہے، بہتان سے منع کیا ہے۔ تو سماجی میڈیا پر تو ہم بے لگام ہو جاتے ہیں کہ فوراً سے پہلے اب اگر کوئی سوال یہ کرے کہ جی سماجی میڈیا پر غیبت کیسی ہے، وہاں تو آدمی کھلے عام ہوتا ہے۔ اگر غیبت کا پہلو نہیں ہے نا تو پھر وہاں پہ بہتان جو ہے وہ بہتان صریح وہ وہاں پہ پایا جاتا ہے، اور بہتان کی سزا کتنی بھیانک قسم کی اللہ جل وعلا نے بیان کی ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، کہ وہ جو اہل ایمان مرد اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، ان پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں، تو آج جھوٹا الزام اور بہتان وہ سماجی میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر چیز سے پہلے غور و فکر کرنا ہوگا۔ آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کوئی ایسی خبر آتی ہے، کوئی ایسی پوسٹ آتی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے کہ کہیں یہ جھوٹ تو نہیں ہے، بعد میں ندامت کے اشک بہانے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی پہلے سے ہی وہ تحقیق کر لے، کہیں میں جو قدم اٹھا رہا ہوں
جو چیز اس کو لائک کر رہا ہوں، اس کو شیئر کر رہا ہوں، ایسی تو نہیں ہے کہ جو میرے لیے دین اور دنیا کے لحاظ سے وہ یعنی کوتاہی کا، تنزلی کا، وبال کا، سزا کا، عذاب کا سبب بن جائے۔ اللہ جل وعلا ہماری حفاظت فرمائے، اور سوشل میڈیا کا استعمال آدمی کو خوب سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ ایک کلک سے اور ایک لائک سے جو ہے وہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ پیر صاحب یہ بتائیں کہ کن مواقعوں پر کسی کی برائی کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جو اسوہ پہنچا، آپ کی زندگی سے جو پیغام ہم تک پہنچتا ہے، اور حضور کا جو اپنا مزاج ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ حضور کی پوری زندگی میں کہیں بھی کسی درجے پر لوگوں کی عیب جو ہیں ان کو گلوریفائی کرتے ہوئے کہیں تاریخ ہمیں نہیں بتاتی، یعنی حضور نے کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے ایک خبر کے طور پر بیان نہیں کیا۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو عیب بیان کرنا ہے، اور ایسی محافل خاص طور پر ایسی مجالس جن کے اندر عیب جوئی جو ہے وہ ایک معمول بن گیا ہوتا ہے، یعنی ہمارے ہاں المی ہے، ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارے احباب کی جو مجالس ہوا کرتی ہیں ان میں سے ایک بڑا حصہ صرف لوگوں کے بارے میں جو ہے ان کے عیب بیان کرنے کے بارے میں ہوتی ہے۔ آپ تصور کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 امور پر ہمیں آگاہ کیا کہ قیامت کے دن اہل ایمان جن 7 چیزوں کے اوپر پچھتائیں گے، ان میں سے ایک اس مجلس کا احوال بھی ہے جس کے اندر لوگوں کے عیب بیان کیے گئے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ وہاں جا کر جب اس کا وبال دیکھیں گے تو وہ افسوس کریں گے کہ اے کاش ہم یہ وقت جو ہے تنہائی میں گزار لیتے، اپنے احباب کے ساتھ نہ گزارتے جس کے اندر ہمارے باقی دوستوں کی جو ہے وہ عیب جوئی ہوئی ہے۔ اس وقت ہمارے لیے وہ بڑا ایک عام سا معاملہ تھا، لیکن جب اللہ نے اس کا نامہ اعمال کے اندر وزن رکھا تو لوگوں کو نظر آنا شروع ہوا، اور ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا مشکل اور اللہ کے ہاں کتنا ناپسندیدہ معاملہ ہے۔ آل رائٹ، تو غیبت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اسلام میں اس حوالے سے کیا کہا گیا، اور قیامت کے دن جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کو کیا سزا سنائی جائے گی۔ میرے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب اور ساتھ ساتھ مولانا فداء الرحمان۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ دیٹس اٹ فار ٹوڈے، ملتے ہیں کل انشاءاللہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔